بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں باطل فتنوں کا حق پر حملہ رہا ہے اور اہل حق ہمیشہ اپنے اپنے زمانے کے حالات اور اس دور کے افکار و نظریات کی یلغار کی مناسبت سے دین اسلام اور اس کے عقائد و نظریات کا دفاع کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ کبھی یونانی فلسفے کا زور تھا، مسلمان علماء، ہمارے ائمہ، اکابر و اسلاف یونانی فلسفہ کر ان کے فلسفیانہ نظریات رد کرتے اور اسلام پر اور اسلام کے تصورات پر کیے جانے والے حملوں کا دفاع کرتے۔ کبھی علم کلام کا زور ہوا تو کلامی انداز کے ساتھ، منطقی انداز کے ساتھ، عقلی اور استدلالی انداز کے ساتھ اسلام کے تصورات کا دفاع کیا۔ کبھی مغرب سے کفر و الحاد کے نظریات نے یلغار کی اور دور جدید کے افکار کی روشنی میں پچھلی ایک صدی سے بالعموم اور نصف صدی سے بالخصوص مغرب سے افکار و نظریات آ رہے اور اسلامی عقائد پر رد کا حملہ۔ یہ صورتحال ہمارے بزرگوں کو درپیش نہ تھی۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں یہ صورتحال درپیش نہ تھی، اس لیے یہ بنیاد کہ علم و فن کا یورپ نہیں تھا بلکہ عالم اسلام تھا۔ یورپ سے، برطانیہ سے اور عالم مغرب سے غیر مسلم بھی، عیسائی، یہودی اور کفار اور غیر مسلم تمام لوگ علم حاصل کرنے کے لیے عالم اسلام میں آتے تھے۔ ایک دور تھا اور وہ دور کم و بیش 800-900 سال اور 1000 سال کے لگ بھگ عرصے پر مشتمل رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ مبارک کے 200 سال کے اندر اندر اسلامی دنیا علم و فن اور فکر و فلسفہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے عروج پر پہنچنے لگے۔ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا علم سیکھنے کے لیے، طب اور میڈیکل سائنس سیکھنے کے لیے، فلسفہ سیکھنے کے لیے، ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے، طبیعیات سیکھنے کے لیے، علم کیمیا سیکھنے کے لیے، علم حیاتیات سیکھنے کے لیے، علم نباتات سیکھنے کے لیے، ریاضی سیکھنے کے لیے، جیومیٹری سیکھنے کے لیے اور دور جدید کے جتنے بھی علم، فن، ہنر اور افکار و نظریات تھے وہ سیکھنے کے لیے قرطبہ آتے تھے۔ اسلامی دور سلطنت کا اسپین، قرطبہ آتے تھے، غرناطہ آتے تھے، دمشق آتے تھے، مصر آتے تھے، بغداد آتے تھے، نیشاپور آتے تھے، پھر طرابلس آتے تھے، مکہ اور مدینہ آتے تھے، عراق اور ایران کی سرزمین میں آتے تھے۔ اب مشرق سے مغرب تک پوری دنیا علم سیکھنے کے لیے سفر طے کر کے سرزمین اسلام میں آتی تھی۔ نتیجتاً وہ یہاں سے افکار لے کر اپنے ملکوں میں جاتے تھے۔
یہاں سے روشنی لے کر اپنے ملکوں میں واپس جا رہے تھے۔ چنانچہ اسلامی فکر کا اور اسلامی علم کا غلبہ تھا، دبدبہ تھا، عروج اور عظمت تھی۔ یہ وجہ تھی کہ مغربی افکار و نظریات اور مغرب کے ارادوں و تحریت کا کوئی حملہ پچھلے 1000 سال تک امت مسلمان کے عقائد پر نہیں ہوا۔ ابتدائی زمانوں میں اسلامی عقائد پر جو حملہ ہوا وہ یونان کی طرف سے ہوا، کیونکہ روم اور یونان یہ اسلامی تہذیب کے عروج سے پہلے علم و فن اور تہذیب و ثقافت میں روم اور یونان کی سلطنتوں کا عروج تھا۔ یونانی علم زوال پذیر تھا، نیچے آ رہا تھا، اپنی عظمت کے آخری حدوں کو چھو کر اب نیچے گر رہا تھا، مگر گرتے گرتے بھی جہاں تک ان سے ممکن ہوتا تھا وہ اسلامی افکار کام کرتے تھے۔ تو وہ 200-300 سال تک یونانی افکار کے اثرات رہے اور پھر وہ ختم ہو۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ جس دور میں یونانی افکار کا حملہ ہوتا تھا اسلامی عقائد میں، آج سے 700-800 900 1000 سال تک، اس وقت ہمارے مسلم علماء نے، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے یونانی فلسفہ پڑھا اور اسے شامل نصاب کیا، دینی مدارس کے نصاب میں شامل کیا۔ یونانی فلسفہ دین سمجھ کر نہیں، دین کا حامی اور معید سمجھ کر نہیں، بلکہ اس لیے کہ دشمن کا ہتھیار ہے، دشمن کو اسی کے ہتھیار سے مارا ہے۔ یہ دشمن کا اسلحہ تھا، دشمن کی توپ تھی، دشمن ہی کی توپ سے دشمن کو مارنا۔ اس لیے اپنے دینی مدارس کے نصاب میں یونانی علم اور فلسفے کو، منطق اور فلسفے کو اس دور کی علمی ضرورت سمجھ کے شامل کیا۔ اقوام پر، امتوں اور ملتوں پر جب زوال آتا ہے تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ یونان ختم ہو گیا، اس کا علم اور فلسفہ ختم ہو گیا، اس کا حملہ اسلامی عقائد پر ختم ہو گیا۔ یونانی فلسفے کے مقابلے کی علمی سطح پر کوئی ضرورت نہ رہی، مگر ہماری شرعی نسبت اور ہمارا جنون کہ وہ جو 800-900 سال رہے ان کے رد کے لیے یونانی فلسفہ ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیا تھا، وہ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اسلام کے نام پر ہمارے نصاب میں شامل چل رہا ہے۔ ہم اپنے علماء کو وہی یونانی فلسفہ پڑھا رہے ہیں جو سارا کا سارا غلط ثابت ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ دور جدید کی سائنس لے چکی ہے، جدید سائنس لے چکی ہے۔ اس وقت یونانی فلسفہ سائنس کے عروج سے پہلے عصری علم تھا، یعنی اس زمانے کا موجود علم تھا، جدید علم تھا، پھر وہ قدیم ہو گیا، پھر وہ مغلوب ہو گیا، پھر وہ مردود ہو گیا، غلط ہو گیا، اس کے مسلمات رد ہو گئے، اس کے تصورات رد ہو گئے، کائنات کی نسبت نئے نظریات، نئے تصورات نے جنم دیا، اور جدید سائنس نے جو تصورات دیے کائنات کے بارے میں وہ قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب بنسبت یونانی فلسفے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اب تقاضا یہ تھا کہ آج اسلام کے دفاع کے لیے ہم عصر حاضر میں دین کے علم کو اور طلبہ کو مضبوط کرنے کے لیے تقاضا یہ تھا کہ جدید سائنس پڑھاتے اور دور جدید
ان کی روشنی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا دفاع کرتے. اب حملہ مشرق کی طرف سے نہیں، مغرب کی طرف سے تھا، اور مغرب کی طرف سے ہم یونانی فلسفے کا نہیں بلکہ جدید سائنس کا ہے. ضرورت اس امر کی تھی کہ اپنے بزرگوں کی طرح ہم آج اپنے رسالات میں اسی طرح جدید سائنس کو داخل کرتے جس طرح انہوں نے اپنے زمانے میں یونانی فلسفے کو داخل کیا تھا، اور وہ فلسفہ پڑھ کر فلسفیوں کو رد کرتے تھے. ہم مغربی سائنس پڑھ کر مغربیوں کو رد کرتے اور اسلامی عقائد پر حملہ کرنے والوں کو رد کرتے. مگر افسوس زمانہ 14 صدیاں آگے گزر گیا اور ہم کئی صدیاں علم و فکر کے اعتبار سے پیچھے پڑے. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا مقدمہ درست ہے، ہمارا دعویٰ درست ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا مسلک درست ہے، ہمارا موقع اور نقطۂ نظر درست ہے، مگر وقت کی عدالت، زمانے کی عدالت، اس دور کی عدالت جو مقدمے کو جدید علم، جدید فکر اور جدید استدلال اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں مقدمے کی سماعت کرنا چاہتی ہے، ہم اس زمانے کی عدالت میں مقدمہ ہار رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس زمانے کی زبان نہیں آتی، وقت کے تقاضے معلوم نہیں، دور کا فکری حملہ معلوم نہیں، کفر و الحاد کی سازشیں معلوم نہیں. دشمن جس اسلحے اور توپوں سے حملہ کر رہا ہے ہمارے پاس جواب دینے کے لیے وہ اسلحہ نہیں. دشمن توپ سے حملہ آور ہے، ہم دفاع کرنے کے لیے تیر اور کمان لے کر کھڑے ہیں. دشمن ٹینکوں کے ساتھ اور بموں کے ساتھ ہمارے عقائد کی دنیا کو تباہ کر رہا ہے اور ہم دفاع کے لیے پتھر لے کر مورچوں پر کھڑے ہیں. چنانچہ ان حالات میں مسلمانوں ہی سے کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے روحانی اسلام کی بجائے مادی اسلام کی علم برداری کی. اسلام کے روحانی عقیدے کی بجائے اسلام کے مادی تصور کو ابھارا، روحانیت کا انکار کرنے لگے، عشق رسول کا انکار کرنے لگے، ادب رسول کا انکار کرنے لگے، معجزات و کرامات کا انکار کرنے لگے، کشف و تصرفات کا انکار کرنے لگے، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے سلسلوں کا انکار کرنے لگے، اور مادی طریقے سے قرآن و سنت کی تبلیغ دنیا میں کرنے لگے. چونکہ وہ مادی زبان میں بات کر رہے تھے، ان کی بولی اور دین کے دشمنوں کی بولی تھوڑی تھوڑی آپس میں مل گئی، تھوڑی تھوڑی مل گئی، مزاج مل گیا. چونکہ دین کے دشمن بھی امت کو روحانیت سے دور کرنا چاہتے تھے اور یہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے بھی امت کو روحانیت سے دور کرنے لگے. دین کے دشمن بھی امت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری و ساری فیضان سے منکر بنانا چاہتے تھے، یہ بھی جاری ساری فیضان کے منکر ہونے لگے. دشمن کہہ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال گزر جائیں اور تمہارا نبی اب بھی زندہ ہو. انہوں نے کہا ہم بھی یہ کہتے ہیں زندہ نہیں. دشمن کی اور ان کی تبلیغ مل گئی. ہم 1400 سال کے باوجود زندہ کہنے والے زندہ ہونے کا مقدمہ دور جدید کے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. جن کے پاس جھوٹا دعویٰ تھا انہوں نے وکیل اچھے بنا لیے، جن کا دعویٰ سچا تھا ان کے وکیل کمزور تھے. اور شکوہ ہم کر رہے ہیں کہ عدالت بے انصاف ہے، شکوہ کر رہے ہیں کہ عدالت نا انصاف نہیں ہے، عدالت تو حق ہے. لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ تو عدل کرتا ہے، زمانے کو کسی سے دلچسپی نہیں. جو مقدمہ بہتر
اور ہم قرآن اور حدیث سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت قلیل اکابر علماء اساتذہ فضلاء کو چھوڑ کر جو 100 میں سے مشکل سے 5 ہوں گے، 100 میں سے مشکل سے 5 ہوں گے، اور کچھ علماء جو بطور مدرس مدارس میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں، ان کا رابطہ عوام کے ساتھ ہے۔ جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ جس میدان میں لڑی جا رہی ہے، دعوت اور تبلیغ کے میدان میں، مشرق سے مغرب تک عرب اور عجم میں، ہم قرآن اور حدیث کے دلائل سے نیچے آ گئے۔ ہمارے پاس دلائل فقط کتابی، کراماتی ہیں، اشعار ہیں، تذکرے ہیں، حکایات ہیں، مناظرے ہیں، تنقیدیں ہیں، فتوے ہیں۔ دشمن ان چیزوں سے بالا اپنا جھوٹا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے غلط طور پر پرانی آیات کا استعمال کرتا ہے، غلط طریقے سے حدیث نبوی کا استعمال کر رہا ہے، اور جو شرک نہیں اسے شرک بنا رہا ہے، جو بدعت نہیں اسے بدعت بنا رہا ہے، جو کفر نہیں اسے کفر بنا رہا ہے، بلکہ یوں قرآن اور سنت کا نام لے کر قرآن و سنت پر مبنی عقیدے کی جڑیں ڈال یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ ضرورت اس امر کی ہے، آج ہماری نسلیں جب اپنے بزرگوں سے حاصل کیے ہوئے عقائد کو، روحانی سلسلے، یہ قادری ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ چشتی ہیں، نوجوان نسل جب دور جدید کا علم حاصل کرتی ہے، یونیورسٹیوں میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، مغرب میں جاتی ہے، اور طرح طرح کی بات کی باتیں سن کے واپس آ کے پوچھتی ہے یہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، سلاسل کی کیا ضرورت ہے، یہ مشائخ اور پیران کرام کیا ہوتے ہیں، ان سے منسلک ہونے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا اللہ سے کیوں نہ لیا جائے، سیدھا حضور کی سنت پر عمل کر کے خیر کیوں نہ لیا جائے، دلائل سے بات سمجھاؤ۔ ہم انہیں کہتے ہیں بدبخت، گستاخ، بے ایمان۔ پھر ماں باپ اور باپ دادا کے عقیدے سے ہٹ گئے۔ اب اس دھمکی سے جس ذہن میں انحراف آ گیا ہو، تسلسل آ گیا ہو، خراش آ گئی ہو، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ وہ ادب اور احترام کی زبان کو بند کر لے گا، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ بہت بڑا باغی بن جائے گا۔ یہ سانحہ ہمارے عقیدے اور مسلک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ہی بچے جو ان کے ہاتھ چڑھ گئے اور ان کی قوت بن گئے اور ان کے مبلغ بن گئے۔ میں لندن گیا، ایک مجاز خلیفہ ہے، بزرگ، ہمارے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے، ان کے والد شیخ طریقت خود بھی مجاز، خاندانی ہے سنت اور صاحب علم و عمل۔ مجھے ملنے کے لیے آئے اور رو پڑے میرے ساتھ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، رو پڑے، کہنے لگے اس گھر کو آگ لگ گئی شر کے چراغ سے۔ میں نے کہا میرا بچہ دین پڑھ جائے، کچھ دیندار لوگ تھے، قرآن کے درس ہوتے تھے، پہلے میں نے اپنی مسجدوں میں بھیجا، وہ بچہ واپس باقی ہو کے آ گیا۔ اس نے کہا علم کی عمل کی بات میں کوئی سنائی دے۔ اس نے کہا فلاں جگہ درس ہوتا ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں وہاں جاؤ۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرو، وہ چند مہینے گیا، وہ عقیدے کا باغی ہو گیا۔ اس نے سب منڈوا دیا ہے اور مجنون بن گیا ہے، جنونی، اور بالکل وہابیت کے اندر کھانا ہو گیا، عقیدے کا، مسلک کا، طریقت کا، حضور اسلام کی شان گزارش ہے اور عجیب گھر کے اندر پڑھیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں جگہ جگہ دنیا میں آ گئی۔ پھر سے الحمدللہ ان کے گھر، انہوں نے کہا ہمارے گھر آ جائیں، اپنے شام کا کھانا میں مقصد یہ ہے کہ بچے کو آپ سے ملا، کیونکہ آپ کے پاس آتا نہیں۔ میں نے کہا چلو، وہ کہتا ہے یہ مشرق ہے، میری تھی، میں نے کہا بیٹا میرا ہے۔ ان کے گھر کھانے پر گئے، میں نے اس بچے کو بلا لیا، وہ دور پوچھا کہیں نہیں آ رہا، میں نے اسے پیار کر کے بلا لیا۔ اس کے ساتھ ایک نشست کی،
خون تو چھوٹا تھا، ایک نشست سے الحمدللہ 50% درست ہو گیا۔ جب دوسرے دن درست میرے پاس آیا، میں نے کہا پیچھے بتاؤ عقیدہ درست ہو گیا؟ اس نے کہا میں پھر راہ راست پر آ گیا۔ میں نے کہا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، ان کے قدموں میں جا کے گرو اور معافی مانگو اور خوشخبری سناؤ کہ ابا جان میں پھر سے عقیدے پر آ گیا۔ تو پھر باپ نے اس کو سینے سے لگا دیا اور بھائی بھائی خوشی سے۔ اس کو ہمیں وقت کی لفظ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور اسلام کا اور اپنے عقائد سمجھا کا دفاع کرنے کے لیے اور سراسر طریقت اور روحانی خانوادوں کے نظام کا دفاع کرنے کے لیے خود کو اور اپنی اولادوں کو مستعد کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، علم کی قوت سے اور عمل اور تقویٰ کی قوت سے۔ الحمدللہ تعالی میں دوستوں سے اور ملنے والوں سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ روحانی سلسلے اور خانوادے اور گدیاں اور خانقاہیں بہت کم بچ گئی ہیں، جنہیں آج جن کا منظر دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہو، بہت کم بچ گئی ہیں، قریب بھی نہیں اقل۔ مگر میرا دل اور سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ وہ شریف اونچا دیکھنے سے خواجہ چین محمد صدیق صاحب کو دراز کرے، انہیں ان کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے پورے خاندان کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو سلام رکھے۔ اور یہ ایک تسلسل ہے اسلاف کا، یہ تسلسل طاقت برقرار ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ان کو اس آستانے کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اسلوب بیان ہے کہ حکم بعض اوقات اللہ پاک اس حکم میں مخاطب حضور علیہ السلام کو بناتا ہے۔ ظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی کو ہوتا ہے، مگر حکم آپ کی بصارت اور توسط سے آپ کی امت کو ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی توسط سے ہمیں آقا اپنی امت کو قرآن مجید کا یہ درس دیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو جمائے رکھا کرو۔ کام اپنی جان کو جمائے رکھا کرو اور اپنے آپ کو جوڑے رکھا کرو اور اپنے آپ کو بٹھائے رکھا کرو۔ کہاں؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان اللہ والوں کے ساتھ جو صبح و شام اس کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ والے، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کی یاد کرتے اور اس کے ذکر اور اس کی یاد میں مست رہتے اور انہیں کسی اور چیز کی طرف نہیں ہوتی، صرف مولا کے حکم کی طرف یریدون وجہہ، صرف اس کے مکھڑے کی طرف ہوتے، صرف اس کی رضا چاہتے، بس اور کوئی شے ان کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی مطلوب نہیں رہتا اور صبح و شام اسی کی رضا میں، اسی کی یاد میں بسر کرتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت میں، مجلس میں اور ایسے لوگوں کے تعلق میں اور معیت اور سنگت میں خود کو جمائے اور جوڑے رکھا۔ یہ حکم قرآن۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے، ان کی صحبت و سنگت کی، ان کے سلسلے کی، ان کی معیت کی، ان سے تعلق کی اہمیت شریعت میں کیا ہے؟ اور تم جو بندوں کی ولیوں کی بات کرتے ہو وہ سارا معاملہ سیدھا اللہ سے کیا ہو؟ ایک سوال ہے، سوال کیا جاتا ہے لیکن اور بات ذہن کو لگتی بھی ہے کہ جب مقصود اللہ ہے
پھر سارا معاملہ اسی سے کیا جائے، اسی سے جڑنے کی کوشش کی جائے، یہ درمیان میں بندوں کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جانا جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہادت کے بھی قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود سننے والا ہے اور پورا کرنے والا ہے اور قریب بھی شہادت سے زیادہ ہے اور قرب بھی اسی کا چاہنا ہے، بالآخر اطاعت بھی اسی کی، عبادت بھی اسی کی، قربت بھی اسی کی، معرفت بھی اسی کی، وصال بھی اسی کا، جب جانا اسی کی بارگاہ میں ہے تو درمیان میں یہ ولیوں کو بندوں کو کیا رکھا ہے؟ ایک سوال کرتے ہیں، اور آج تو لوگ بڑے زبان دراز منہ پھٹ سے ہو گئے، بات کرتے ہوئے لحاظ ادب کا بھی نہیں رہتا، آداب بھی نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ان کو درمیان میں ٹھیکیدار کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ خدا اور بندوں کے درمیان طبقہ پیدا کر رکھا ہے تم نے، ولیوں کا، صوفیوں کا، فقیروں کا، نکال کر ان کو درمیان سے، تاکہ بندے کا تعلق سیدھا اللہ سے قائم ہو جائے۔ یہ باتیں آپ نے سنی یا نہیں سنی؟ سنی ہے، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ باتیں زور پکڑ رہی ہیں، اس لیے زور پکڑ رہی ہیں کہ اس کا توڑ نہیں ہے آپ کے پاس قرآن کی روشنی۔ اور جب ان سے بات کریں کہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں، قرآن سے بات کریں۔ اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آئیے یہ سوال آپ نے سن لیا کہ ان کو درمیان میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اب جواب یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں ڈالا، یہ تو اللہ نے رکھوایا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے نہیں ڈالا، حاشا وکلا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو درمیان میں ڈالنے والے؟ یہ تو اللہ نے رکھوایا ہے، اور اللہ کی شروع سے سنت ہی یہی رہی ہے، شروع سے سنت ہی رہی ہے۔ جب انبیاء کا زمانہ تھا وہ انبیاء کو درمیان میں رکھتا تھا، اب جب اولیاء کا زمانہ ہے وہ پہلے انبیاء کو پھر اولیاء کو درمیان میں رکھتا، اس لیے کہ اس کی سنت ہے۔ جب وہ اپنی توحید کا پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنی توحید کا، تو فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی، آپ فرما دو، ان کو آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں، آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ ایک ہے، باری تعالیٰ تو ان کا رب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور تیری اپنی توحید کی بات ہے، تو اپنی بات اپنے بندوں سے خود کر لے، خود ہی نے فرما دے کہ میں ایک ہوں۔ اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ نہیں، میری یہ شان نہیں کہ بندوں سے از خود کلام کروں، میں لوگوں سے از خود کلام نہیں کرتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر اور انسان کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کرائے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نہیں ان سے کلام کرتا، یہ میری شان نہیں۔ تمہاری تعالیٰ پھر آپ کیا کرتے؟ فرمایا میں ہی بندوں میں سے کسی کو چن کر اپنا محبوب بناتا، اسے مقام نبوت پہ فائز کرتا، اسے منصب رسالت پہ فائز کرتا، اور چن کر اسے اپنا نبی اور رسول بنا کر پھر میں اس سے کلام کرتا، صرف اس سے کلام کرتا، اس کو اپنا راز دیتا ہوں، اس کو اپنی خبر دیتا ہوں، اور فرماتا ہوں میرے حبیب، میرے نبی، میرے رسول، میں نے تمہیں اپنی خبر دے دی اور تجھے باخبر بنا دیا، تیرے سوا باقی سارا زمانہ بے خبر ہے۔ اے باخبر، اب مخبر بن اور بے خبروں کے پاس جا، جو بات میں نے تجھ سے کہی ہے تو ان سے کہہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو کلام میں نے تم سے کیا ہے تو ان کو سنا دے۔ اس لیے فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ
هو اللہ، وہ اللہ ایک۔ توحید قل میں نہیں ہے، توحید قل میں نہیں، هو اللہ احد میں۔ توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل میں رسالت ہے، تو کہہ دے رب کا بندوں میں سے کسی کو اپنا فرمان اور کلام دینا اور اس کا فرمان لوگوں تک پہنچانے پر کسی کو معمور کرنا، قل کہنا، یہ رسالت ہے۔ اس کے ایک ہونے کی خبر دینا، یہ توحید ہے۔ فرمایا کہ میری توحید کے مضمون کا عنوان بھی رسالت ہے، توحید کا ذکر بھی زبان رسالت سے ہوگا۔ اس لیے میرے محبوب، میرے ایک ہونے کی خبر ان کو تو دے، آپ بتا دے کہ میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں رب ہوں۔ اگر چاہوں تو اپنے ہر بندے سے براہ راست کلام کر دوں، میں قادر مطلق ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ چاہوں تو ہر بندے سے خود کلام کر لوں، مگر لوگوں میرے طریقے کو دیکھو، میری سنت کو، میری عادت کو دیکھو۔ رب ہو کر تم سے براہ راست کلام کر سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود تم سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ جب تم سے کلام کرنا ہوتا ہے، رسول کو درمیان میں واسطہ بناتا ہوں، اور میں رب ہو کر رسول کے واسطے سے تم سے کلام کرتا ہوں۔ جب رب واسطہ رسول کے بغیر اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا، تو بندوں تمہیں ضرورت کیسے ہے کہ بندے ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر تم سے کلام کرو؟ یہ آیت یہ صورت توحید ہو گئی۔ تو دیکھا نا آپ نے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے درمیان میں رسول کو واسطہ بنا دیا۔ اب ہم نے ڈالا رسول کو یا اللہ نے ڈالا؟ ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے خود فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی میری اطاعت کرنا چاہے خبردار سیدھا میری طرف منہ اٹھا کے نہ جائے۔ جسے میری اطاعت کرنی ہو مصطفیٰ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کی۔ ہم نے ڈالا وہ جواب دیں خود کر۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کو خود اس نے واسطہ بنا کر درمیان میں رکھا۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے میرے مصطفیٰ کی غلامی کرے۔ اس نے خود فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رب قریب ہے، بے شک قریب ہے، مگر کن کے؟ فرمایا اذا سألک عبادی، میرے محبوب جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، کیا مطلب کہ میرے بندے کون ہیں؟ جو پہلے آپ کے سوالی بنے۔ اذا سألک عبادی، جب آپ سے سوال کریں کون؟ میرے بندے۔ تو اللہ کے بندے بعد میں بنے، پہلے انہیں مصطفیٰ کا سوالی بنایا ہے۔ جو مصطفیٰ کا سوالی ہوگا وہی بندہ خدا ہوگا، اور جو در مصطفیٰ کا سوالی نہیں ہے وہ در خدا میں شامل کہا ہے۔ تو ہم نے بڑی درمیان میں ڈالا۔ اس نے فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے کہ جو منافق ہیں، منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف آنے سے نہیں کتراتے، جب رسول کی طرف بلائے تو کتراتے۔ کہتے ہیں کہ جب بالآخر جانا اللہ کی طرف ہے تو رسول کے ذریعے سے کیوں جائے، سیدھا خدا کی طرف جائیں گے۔ فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جو میرے رسول کا راستہ چھوڑ کر سیدھا میری طرف آنے کا خیال کرے گا، اس کے لیے خدا کا فتویٰ منافق کا فیصلہ
یہ ڈائریکٹ والوں کو سمجھا رہا، ہر ایک کے سرانے ایک پارا پڑھا اور خود ان کے پڑھ لیتا، ہر ایک کے دل میں ہدایت اتر جاتا، ہر ایک پر فرشتے آ جاتے۔ اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی، جو کام اس نے نبی اور رسول کے ساتھ کیا وہ ہر ایک بندے کے ساتھ کر دیتا، اور ہر شخص کا براہ راست تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا۔ مگر اللہ پاک نے یہ کام کبھی نہیں کیا، جو کام اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، جو کام اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ میری ہدایت رسول کے واسطے کے بغیر نہیں ملے گی، میری محبت رسول کے واسطے کے بغیر نہیں ملے گی، میری معرفت رسول کے واسطے کے بغیر نہیں ملے گی، میری قربت اور میری رسائی رسول کے واسطے کے بغیر نہیں ملے گی۔ اس نے فرما دیا محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی جس کی آپ اسٹیمپ کرتے تھے، مہر لگاتے تھے، جب خط بھیجتے نا کسی کو خط، اس کے نیچے آقا علیہ السلام مہر لگاتے تھے۔ ہم لکھائی کس طرح کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ اگر ہمیں لکھنا ہو ہم بھی لکھیں گے محمد رسول اللہ، اس طرح سطر پہ لکھتے ہیں نا۔ قرآن بھی ایسے لکھا جاتا تھا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی لکھائی کی طرح ہوتی تھی، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر لکھائی کا انداز نہیں تھا، ہاریزونٹل تھا، اس طرح ورٹیکل نہیں تھا۔ مگر ہر شخص کو اجازت ہے آقا علیہ السلام کی مہر اٹھا کے دیکھ چلی گئی، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام نے کندہ کروا رکھا تھا پتھر میں، وہ اس طرح نہیں تھا، وہ یوں تھا، نیچے سے اوپر، نیچے لفظ محمد تھا، اس کے اوپر رسول تھا، اس کے اوپر اللہ تھا، اس ترتیب سے لکھوا رکھا۔ اور آقا علیہ السلام کا کوئی عمل ایک معمول سے، زمانے کے ایک طریق سے ہٹ کر ہے، اتفاقی عمل نہیں ہو سکتا، اتفاقیہ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں ایک انداز تحریر ہے، قرآن لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کو شام لکھی جا رہی ہے، اس طریقے سے ہٹ کر اس طریقے سے لکھائی کر دینا اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں، تم اللہ سے رسائی چاہتے ہو تو آؤ تمہیں طریقہ بتا دوں، اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو آؤ طریقہ بتا دوں، اگر اللہ سے ملنا ہو تو محبت سے ملو، اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر اللہ سے رسائی چاہنے والوں، تمہارا سفر تم اللہ کی بارگاہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، تمہارے سفر کی انتہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ نیچے سے عروجی ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے عروجی، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر تک آؤ، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قلم تک پہنچا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی چاہنے والوں، تم بارگاہ محمد تک آؤ، ان کے قدموں تک آؤ، ان کی دہلیز تک پہنچو، وہاں کام محمد کی بارگاہ تک آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب تک جانا تمہارا کام نہیں، تم محمد مصطفیٰ تک پہنچو اور خدا تک جانا مصطفیٰ کا کام۔ تم اس بارگاہ تک آؤ، مجھ تک آؤ، اور جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں آ جائے گا، جو ذات محمد مصطفیٰ کے تعلق میں آ جائے گا، جو نسبت محمدی میں فنا ہو جائے گا، اوپر رسول کا لفظ بتا رہا ہے، اسی پر آفتاب رسالت کا نور پہنچے گا۔ جو حضور کی ذات سے نسبت قائم کرے گا، تعلق قائم کر لے گا، اسے فیض رسالت پہنچے گا۔ تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے ہے اور رسالت تعلیمات کے لیے ہے، ورنہ تم میری بارگاہ تک آؤ، پھر تمہیں فیض رسالت پہنچے گا، اور میرے توسل سے جب فیض رسالت پہنچے گا تو سب کے فیض سے تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گا۔ تو ترتیب اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انبیاء کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے اللہ نے
انبیاء اور رسول کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ مقرر کیا. اب اس واسطے کو درمیان سے ہٹانا اللہ کے نظام کو منسوخ کرنا ہے، کفر ہوگا. اللہ کے مقرر کردہ نظام کو منسوخ کرنا ہے. اس لیے آقا نے انداز بھی فرمایا، جب ذکر آیا اپنی شان کا فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. پہلے اپنا قاسم ہونا بیان کیا، پھر خدا کا معطی ہونا بیان کیا، اور کلمہ حسن کے ساتھ فرمایا انما انا قاسم. کہاں جا رہے ہو؟ قاسم تو صرف میں. کہاں جا رہے ہو؟ تقسیم کرنے والا تو صرف میں ہوں. خیرات کی تقسیم تو صرف میرے طرف سے ہو رہی ہے. اگر تم یہ کہو کہ اللہ سے لینے جا رہے ہیں تو آقا کا جواب ہے واللہ یعطی، وہ تو مجھے عطا کر رہا ہے، تمہیں کہاں. یہ حدیث کا ترجمہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا. واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو پہلے اپنے در کی طرف توجہ کیا، انما انا قاسم، تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں. سو جسے فیوضات الہیہ کی خیرات چاہیے وہ در بدر ٹھوکرے نہ کھائے، سیدھا در مصطفیٰ پر آئے، کیونکہ تقسیم فیوضات الہیہ فقط مصطفیٰ کے در پر ہے. ساروں کو ادھر متوجہ کر کے فرمایا واللہ یعطی. ٹھیک ہے عطا اللہ ہی کرتا ہے، مگر یہ بھی تو سمجھو کہ کسے عطا ہے، وہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر بخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو درمیان میں واسطہ مقرر کر دیا. اب اس واسطے کو جو اللہ نے مقرر کیا کوئی ہٹا نہیں سکتا. پھر نبی اور رسولوں کے بعد اللہ پاک نے انہی کے تتبع میں، ان کی اتباع میں، اسی اصول کی پیروی میں اللہ رب العزت نے اپنے روحانی فیوضات و برکات کے لیے، فیوضات نبوت اور برکات نبوت کے لیے، فیوضات الوہیت کے لیے اولیاء کا سلسلہ قائم کر دیا. اب آپ فرما سکتے ہیں کہ وہ تو ہم سمجھ گئے کہ وہ تو قرآن کا حکم ہے. اب جو اولیاء کو درمیان میں آپ بتا رہے ہیں یہ کس کا حکم ہے؟ آئیے یہ بھی قرآن کا. یہ آیت اللہ پاک کا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ یدعون ربهم. وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں صبح و شام مست رہتے ہیں، لوگوں تم ان کے ساتھ جڑ جایا. یوں تو نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، سیدھا میرے ساتھ جڑ جاؤ، نہیں. اللہ کی یاد میں جو مست رہتے ہیں جو بندے، وہ میرے ہم نشیں ہو گئے. غالب نبی میں دوست سے آتی ہے ہوئے دوست، وہ میرے ہم نشیں ہو گئے. صبح و شام میرے ذکر اور میرے عشق کی شراب پی کر اور میری معرفت کی شراب پی کر اس ذوق اور نشے میں مست رہتے ہیں جو صبح و شام میرے بکھرے والے ہیں، میری رضا کے طالب ہیں، اور میری قربت کے جام بھر بھر کے پیتے ہیں، میری معرفت کے جام بھر بھر کے پیتے ہیں، اور میرے ذکر میں ہر وقت مست اور بے خود رہتے ہیں. جنہیں میری قربت درکار ہو وہ میرے قریب رہنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، میری یاد میں مست رہنے والوں کے ساتھ رہا کرے، جڑ جاؤ ان کے ساتھ. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. دوسرا اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کرو، ان فقیروں سے. حکم سمجھتے ہیں پہلا ان کی مجلس اور ان کی صحبت اور ان کی سنگت اور ان کی معیت. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت اور ان کی سنگت اپنانے کا حکم. اللہ کے ذاکر بندوں کا، عاشق بندوں کا، اس کے عارف بندوں کا کی سنگت و معیت اپنانے کا حکم. دوسرا ان کو ترتے رہنے کا حکم. انہیں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کرو، نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کرو. تريد زینت الحیات الدنیا، ان سے نگاہ ہٹا کر کیا دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آخرت چاہتے ہو تو انہیں تباہ کرو، دنیا چاہتے ہو تو
نگاہیں ہٹا لو گے تو دنیا میں غرق اور دنیا میں فنا ہو جاؤ گے۔ دوسرا پھر فرمایا تیسرا بلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ان کی اطاعت نہ کیا کرو، ان کے پیچھے نہ چلا کرو، انہیں چھوڑ دو جو غافل ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو غافل ہو گئے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، مطلب یہ ہوا کہ جو شاغل ہے میرے ذکر میں ان کے پیچھے چلا کرو، جو غافل ہو گئے ہیں انہیں چھوڑ دو، اور جو شاغل ہے میرے ذکر میں ان کا دامن۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے اس بھی وضاح فرما دیا کہ اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت اور اس کا ذکر اور اس کے وصال کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بندوں سے سنگت بنایا جائے، اللہ کے بندوں سے، اس کے ولیوں سے، اس کے دوستوں سے تعلق بنایا جائے، ان سے صحبت اور معیت پیدا کی جائے، اس لیے کہ وہ سلسلہ بنتے ہیں فیوزات نبوت کے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے نبی کی ذات فیوزات الوہیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس طرح اولیاء فیوزات نبوت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر دور میں اتنی تقاضے ہیں، بات قرآن سے بھی کی جائے، حدیث سے بھی کی جائے، مگر دور جدید علم و فن اور سائنس کی دلیل سے اسلام کی افادیت کو ثابت نہیں کیا جاتا۔ آج کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ بات کیسے مانے کہ مدینہ طیبہ کہاں، ہم کہاں، اور وہاں سے فیض آ رہا ہے ولیوں کو، اور ولیوں سے ہمیں مل رہا ہے، یہ فیض کس طرح مان لیتے؟ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور یہ سراسر کو کہتے ہیں کہ نسل بعد نسل فیض منتقل ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ آئیے دور جدید کی سائنس جس طرح اپنی ایجادات کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہمارے عقیدے کے ایک ایک جز کو ثابت کرتی جا رہی ہے۔ سائنس میں فائدہ آپ نے سنا، مقناطیس کا نام سنا ہوگا، سنا ہے؟ میگنیٹ اور مقناطیسیت، اس مقناطیس کی جو قوت ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے اس کو مقناطیسیت کہتے ہیں، میگنیٹ۔ یہ زمین جس میں ہم بیٹھے ہیں، سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ یہ زمین خود اس نظام شمسی اور کائنات میں بہت بڑا مقناطیس ہے، یہ زمین خود بہت بڑا مقناطیس۔ مقناطیس کے بارے میں آپ مقناطیس سب جانتے ہیں نا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مقناطیس کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو لوہے کے چھوٹے چھوٹے سبے ٹکڑے اگر اسے قریب کر دیں تو وہ ان کو کھینچ کر اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے، اور کمزور مقناطیس ہوتے ہیں، کچھ طاقتور، کچھ اور طاقتور، تو وہ جو حلقہ جس حلقے کے اندر مقناطیس اثر کرتا ہے اور ذرات کو، لوہے کے ذرات کو کھینچتا ہے، اس حلقے کو کہا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ، یعنی مقناطیس کا حلقہ اثر، مقناطیس کا حلقہ اثر۔ اب یہ بات ہے، اب یہ نقطہ سمجھیں کہ زمین پوری کی پوری مقناطیس، بہت بڑا مقناطیس، اور مقناطیس کا جو حلقہ اثر میں نے بتایا میگنیٹک فیلڈ، زمین کا اثر، مقناطیسیت کا اثر اوپر فضا میں، نیچے دائیں چاروں طرف میں زمین کا مقناطیسی اثر 80,000 کلومیٹر تک جاتا ہے۔ اتنا بولیے، مدینہ طیبہ کتنا ہے یہاں سے؟ تو مشکل سے 4-5 ہزار میل ہوگا، اگر اس کو کلو میٹر میں آپ بدلیں تو کوئی تقریباً 8-9 ہزار 10 ہزار کلو میٹر بن جائے، 9-10 ہزار کلو میٹر۔ پرانے حساب آپ کو زیادہ یاد ہے، میل 4-5 ہزار 4.5 ہزار میل۔ زمین کا مقناطیسی اثر، یعنی زمین سے اگر کوئی چیز 80,000 کلو میٹر تک پڑی ہو فضا میں،
زمین کا مقناطیسی اثر اس پر بھی کام کرتا ہے. اور اس نظام شمسی میں جو سیارے ہیں، سیارے ان میں ایک سیارہ ہے، اس کا نام ہے مشتری، جوپیٹر. مشتری سب سے بڑا سیارہ، اسی طرح اس کا بھی مقناطیسی اثر ہے، اور وہ مقناطیسی اثر اس کا دائرہ زمین کے مقابلے میں 2.5 لاکھ گنا زیادہ ہے. اتنا، یعنی زمین کا اثر 80,000 کلومیٹر تک جا رہا ہے، اور 80,000 کلومیٹر 2.5 لاکھ مرتبہ اس کو ضرب دے دیں تو اتنا بڑا دائرہ اثر اس مشتری سیارے کا ہوتا ہے. یعنی کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، شاید اربوں کھربوں میلوں تک، اربوں کھربوں میلوں تک مشتری اپنا اثر کرتا ہے. تو یاد رکھ لیں کہ زمین بھی مادہ ہے اور مشتری مادہ ہے، ان میں سے روح کوئی نہیں. روح کا اثر مادے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح نظام شمسی میں مشتری زمین 2.5 لاکھ گنا زیادہ اثر اپنی مقناطیسیت کا کرتا ہے مختلف چیزوں پر، اور پھر مشتری تو ایک نظام شمسی کا سیارہ ہے، اس سے بڑے اور کئی نظام اور کئی کہکشائیں ہیں اس پوری کائنات. جس طرح مادی کائنات میں زمین 80,000 کلومیٹر تک اپنا مقناطیسی فیض دے رہی ہے، مشتری اربوں میلوں تک اپنا مقناطیسی فیض دے رہا ہے اور مقناطیسیت سے متاثر کر رہا ہے. یہ مادی کائنات ہے. حضرات محترم یاد رکھ لو، اسی طرح عرش سے فرش تک اس ساری روحانی کائنات کا مقناطیس اعظم وجود مصطفیٰ. جس طرح مادی کائنات اور مادی جسموں کے لیے اور مادی اجزاء کے لیے مادی مقناطیس ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں تک وہ یہاں پڑے ہوئے اپنا اثر کرتے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، ثابت ہو چکا ہے. اس طرح روحانی کائنات میں رب کائنات نے وجود مصطفیٰ کو فرش سے لے کر آج تک اس پوری کائنات کا سب سے بڑا مقناطیس وجود مصطفیٰ کو بنایا. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے ہم نے فرش سے لے کر آج تک ساری کائناتوں کا آپ کے وجود اطہر کو منبع رحمت بنایا ہے. جس طرح زمین اور مشتری کروڑوں میلوں تک اپنی مقناطیسیت کا اثر کرتے ہیں، مصطفیٰ تو ساری کائناتوں کو اپنی رحمت کا اثر دیتا ہے. شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک وہ ہٹی کوئی نہیں. فرش سے عرش تک سارے عوالم، ساری دنیایں، ساری کائناتیں، ان کا سارا دائرہ تنگ ہے. مصطفیٰ کی رحمت کے فیض کا دائرہ وسیع ہے. آقا علیہ السلام کو اس پوری کائنات کا مقناطیس اعظم بنایا گیا، روحانی اور حقیقت محمدیہ یہ مقناطیسی قوت ہے. حقیقت محمدیہ یہ آقا کی روحانی مقناطیسی قوت، مقناطیسیت روحانی مقناطیسیت، نبوی مقناطیسیت حقیقت محمدیہ ہے. اور جو عارف لوگ ہیں وہ اس روحانی مقناطیسیت کو سمندروں کی لہروں کی طرح ہواؤں فضاؤں میں دیکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، مدینہ میں تھا، کہ دیکھوں کہ حضور اسلام کی روحانیت اس کائنات کی فضاؤں ہواؤں میں کس طرح معلوم ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور پایا کن الفضاء میں نے دیکھا کہ گویا ساری فضا آقا کی روحانیت کے ساتھ لبریز تھی. جس طرح سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، اس طرح فیوزات نبوت اس کائنات کی فضاؤں میں متبوج ہے. مگر وہ بینا لوگوں کو
دکھائی دیتی ہیں امواج، نابینا لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو نابینا ہے وہ تو یہی کہے گا نا کہ ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو آقا علیہ السلام کی مقناطیسی، روحانی مقناطیسی جب حقیقت ہے، اور پھر اس زمین کی بات ہو رہی تھی، زمین کے یہ مقناطیسی قوت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دو پول ہیں، دو پول، دو کنارے، اس کو شمالی پول اور جنوبی پول کہتے ہیں، ساؤتھ پول اور نارتھ پول۔ ان دو کناروں سے زمین کی مقناطیسی قوت پیدا ہوتی، اور دلیل اس کی یہ، اب بات سمجھانے کے لیے، یہ قطب نما دیکھتے ہیں، اس کو قبلہ نما کہتے ہیں، قطب نما دیکھا ہوا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا سنا تو ہے۔ کہیں جا رہے ہو آپ معلوم کرنا چاہیں قبلے کی سمت، تو ایک گول سی کڑی سی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سوئی ہوئی، ایک خاص چیز کی بنی خاص میٹل ہوتا ہے، اس کو رکھے جو ہی رکھتے ہیں فوراً شمال جنوب پر سیدھی ہو جاتی ہے، زمین میں جہاں لے جاؤ، وہ قطب نما کی جو سوئی ہے، نیل اس کی سوئی، جہاں لے جاؤ ایک لمحے میں شمال اور جنوب کی سمت اس کی رسوئی کی نوکیں سیدھی ہو جاتی ہے۔ اب شمال اور جنوب کی طرف اس سوئی نے خود بخود کس نے اس کو گھما دیا؟ کوئی تار لگی ہوئی؟ بولیے، ننگی زمین ہے، ننگی سوئی ہے، یکلا جو رکھے وہ شمال اور جنوب دو سمتوں کی طرف دوڑ کر سوئی اس طرف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی جو گھروں کی کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے، لوہا ہوتا ہے، 1000 سوئی بنا لیں، اس کو بھی رکھیں، وہ شمال جنوب کی طرف سمت اپنی نہیں کرے گی، جہاں رکھیں گے وہیں پر لے جائے گی۔ اس لیے کہ اس سوئی کا تعلق قطب شمالی اور قطب جنوبی والے مقناطیس کے ساتھ ہے، اور جو عام سوئیاں ہیں ان کا تعلق اور نسبت اس کے ساتھ نہیں۔ جن لاکھ کروڑ سوئیاں بنا لیں اور رکھیں، چونکہ ان کی نسبت نہیں، وہ بڑی کی بڑی رہ جاتی ہے، اور جس سوئی کی نسبت ہے اس کے ساتھ وہ قطب نما ہے، وہ قطب نما اس کی نسبت ہے، وہ پول سے فوراً کھینچ کر اپنی سمت میں سیدھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم اور ہمارے دل عام سوئیوں کی طرح ہیں، جن دلوں کی نسبت اس روحانی قطب نما زمین کے دو قطب ہیں، اور کائنات کا روحانی قطب صرف ایک، وہ گنبد خضرا، وہ گنبد خضرا کی بقی ایک ہی قطب ہے، نہ شمال میں نہ جنوب۔ قرآن مجید میں کہہ دیا لا شرط جو تمہارا غربی ہے، اس کے لیے کوئی شرطی غربی کی سمت نہیں ہے، وہ نور ہمارے حق نور نور باقی ہے، اس کا فرق ہے، اس کی سمتیں نہیں ہیں، وہ ایک گنبد خضرا کا مکی ایک ہی قطب ہے، آج سے فرض تک پوری کائنات روحانی کا۔ اگر ہمارے دل جس طرح عام سوئیوں کا تعلق قطب سے نہ تھا تو وہ قطب نے اپنی طرف کھینچ کر سیدھا نہیں کرتا، اس طرح ہمارے دل جن کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے خالی ہے، وہ جہاں پھرتے رہے ان کو فیض نہیں ملتا، اور وہ لوگ جو اپنی نسبت بارگاہ مصطفیٰ سے قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھور میں ہو یا بغداد میں ہو، وہ سورت میں ہو یا وہ دہلی میں ہو، جن کے دل قطب نما کی طرح وجود مصطفیٰ سے، روحانیت مصطفیٰ سے جڑ جاتے ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ ان کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں لوگوں ہماری سمت ہم جہاں بھی رہیں، ہماری سمت سمت مصطفیٰ ہے، سمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ اپنے پیروکار کرنے والوں کو سیدھا راستہ بتا دیتے، رخ بتا دیتے، رخ بتا دیتے۔ تو اگر زمین بغیر کسی تار کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے اس کا قطب شمالی اور جنوبی اس قطب نما کی سوئی کو اپنی طرف کھینچ سکتے اثر کر سکتا ہے، تو دل اگر قطب نما کی طرح سوئی بن جائے تو مصطفیٰ کی روحانیت سے وہ کیوں نہیں سیدھا ہوتا؟ وہاں سے سب فیض مل رہا ہے، ہماری اپنی سوئی خراب ہے۔ دل کو مولا نے ایک ٹی وی کے اسکرین کی طرح بنایا ہے،
آئینہ بنایا، جیسے ٹی وی چل رہا ہو، لاہور کا چینل چل رہا ہو، نشریات جاری ہو، لاہور کی خبریں آ رہی ہوں، مختلف قرآن جاری ہوں، اور آپ کے ٹی وی کی سوئی خراب ہو، وہ لاہور کے اسٹیشن کو نہ پکڑے تو آپ گھما گھما کے بیٹھ جائیں گے، اسٹیشن نہیں ملے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چینل بند ہو گیا ہے۔ باغیوں کے گھروں میں تو چینل آ رہا ہے، چینل نہیں بند ہوا، تمہاری سوئی خراب ہے، تمہیں اسٹیشن نہیں مل رہا، نشریات جاری ہے، نشریات جاری ہے، اسٹیشن نہیں مل رہا۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان مصطفیٰ کی نشریات جاری ہے، ہماری سوئی خراب ہے، مدینے کا اسٹیشن نہیں مل رہا۔ جن لوگوں نے مدینے کا اسٹیشن پا لیا وہ یہاں بیٹھ کر کل کی سوئی گماتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور کئیوں کو تو سنائی بھی نہیں دیتا، اور کئی وہ ہیں جنہیں نہ صرف سنائی ہی دیتا ہے بلکہ دکھائی بھی دیتا۔ ریڈیو سے صرف سنائی دیتا تھا، اب ٹی وی نے تو دونوں باتیں ثابت کر دی، سنائی بھی دے رہا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے۔ کوئی تاریں لگی ہوئی ہے درمیان میں، ویوز ہے، بس ویوز، کیا ویوز ہیں، لہریں ہیں، لہروں سے آوازیں بھی آ رہی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں۔ اولیاء کرام ہوئے حضرت شیخ ابو العباس مسیح فرماتے ہیں لو وجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما علمت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اٹھ جائے، اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ہر لمحہ آپ کا چہرہ کئیوں کو سنائی دیتا ہے، کئیوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، بعض اسکرینیں خراب ہوتی ہیں، خبروں کی آواز آتی ہے، تصویر دیکھیں نہیں صحیح، آواز آ رہی ہوتی ہے، تصویر نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ اس کو درست کروا دیں، وہ اس کا پیج اندر سے خراب ہو گیا ہے، پیج ہمارے خراب ہے، الزام ہم آتا ہے گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر اس پیج کو درست کروانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مکینک کے پاس جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بگڑا ہوا ٹی وی اور اسکرین مکینک کے پاس لے جاتے ہیں، ہمیں وہی پیش ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کیا کرنا ہے، بس وہ ہاتھ لگا کے دو بروڑے دیتا ہے، تصویر باہر کر دیتا ہے۔ یہ مکینک ہوتے ہیں، یہ روحانیت کے مکینک ہوتے ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور یہ دو ہاتھ لگا کے اندر کے پیش کو مروڑتے ہیں، رابطہ قائم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آج کوئی کام بغیر مکینک کے ہو رہا ہے؟ روحانیت کا کام مکینک کے بغیر کیسے ہوگا؟ جسمانی کام مکینک کے بغیر نہیں، روحانی کام مکینک کے بغیر نہیں ہوگا۔ رابطہ وہی کرنا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، مگر یہ مکینک کے رابطے کو بحال کرتے ہیں، اسٹیشن ٹھیک کرتے ہیں، سوئی ٹھیک کرتے ہیں، چینل ٹھیک کرتے ہیں۔ مغناطیسی قوت کی بات کر رہا تھا، اب اس کے بعد یہ تو قوت مغناطیسیت ہے، اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ سائنس کے طلبہ جانتے ہیں کہ مغناطیس دو طریقوں سے بنتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ ایک کو کہتے ہیں الیکٹرک چارج میتھڈ، ایک کو کہتے ہیں اسٹروک میتھڈ۔ ایک مغناطیس بنانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ بجلی کی کرنٹ داخل کرتے ہیں، بجلی ڈالتے ہیں، کیا؟ بجلی کے ذریعے لوہے کا ٹکڑا بجلی کے کرنٹ سے وہ چارج ہو جاتا ہے اور بجلی کے ذریعے مغناطیس بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ، اور اس کی مغناطیسی قوت ہو جاتی ہے۔ اور جن کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ بجلی کے ذریعے چارج ہو، بجلی کے ذریعے چارج ہو، مغناطیسیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ جو پہلے سے مغناطیس بنا ہوا ہو، جو پہلے سے مغناطیس بنا ہوا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے لوہے کا ٹکڑا بھی مغناطیس بن جائے، اسٹروک میتھڈ یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے رگڑیں، اس کے ساتھ جوڑیں گے، رگڑیں گے تو اس کی مغناطیسیت کا اثر اسے بھی مغناطیس
مقناطیس بن جاتے ہیں. یہ مقناطیس بن گئے مجاہدات کے ذریعے. اب وہ لوگ جو خود کی ریاضت میں مجاہدے نہ کر سکے انہیں شوق ہوا کہ کچھ مقناطیس ہمارے پاس بھی آ جائے. حکم ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تم خود کو ان کے ساتھ جما دو. یہ چارج ہو گئے ہیں، یہ چارج ہو کر مقناطیس بنے تھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ. جب رگڑ آئے گی، ان کی صحبت کی رگڑ، ان کی معیت کی رگڑ، ان کی سنگت کی رگڑ، ان کی خدمت کی رگڑ، ان کی قربت کی رگڑ، تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے. انہوں نے مقناطیسیت پیدا کی تھی، تمہارے اندر تھوڑی سی منتقل کر دیں گے. اس لیے ہم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. انہوں نے تو ذکر سے اپنے آپ کو چارج کر لیا تھا، مقناطیس بن گئے تھے. تم اپنے آپ کو اسٹروک میتھڈ کے ذریعے ان سے جوڑ لو، ان سے جوڑ لو. جڑ جاؤ گے تو سنگت اور معیت کا فیض تم کو بھی مل جائے گا. اور اس کی مثال اسی طرح ہے، یعنی آگ جل رہی ہو، آگ ایک بڑی سی لکڑی لے لے 2 گز کی، ایک 2 گز کا سریا لے لے لوہے کا. لکڑی کا ایک کنارہ آگ میں ڈالیں، وہ سارا جل جائے گا، دوسرے کنارے تک تپش نہیں پہنچائے گا. کیوں کہ لکڑی غیر موصل ہے، غیر موصل ہے، جل جاتی ہے مگر تپش آگے منتقل نہیں کرتی، اثر آگے منتقل نہیں کرتی. تو اللہ نے بعض اجرام ایسے بنائے جو آگے اثر کو منتقل نہیں کر سکتے. کچھ اجرام اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو اثر ادھر سے لے کے ادھر منتقل کرتے ہیں. مثلا لوہا، اب اسی آگ میں لوہے کا کنارہ ڈال دو، یہ کنارہ خود تو جل کر سرخ ہو جائے گا، مگر کیا دوسرا کنارہ بھی پہلے کی طرح ٹھنڈا رہے گا؟ نہیں. ادھر سے جو گرمی لے رہا ہے تپش، وہ ساتھ پورا کا پورا سریا گرم ہوتا ہوتا اس کنارے کو بھی گرم کر دے گا. کیونکہ یہ موصل ہے، یہ ایصال کرنے والا، ملانے والا. یہ کیا ہے؟ ملانے والا، ایصال کرنے والا. تو جو لکڑی ملانے والی نہ تھی وہ خود جل گئی مگر تپش آگے کسی کو نہ دے سکی. لوہا ملانے والا موصل تھا، اس نے تپش لی اور اس کنارے پر کھڑے ہوئے کو دے دی. یہ اولیاء جن کی سنگت میں منسلک ہوتے ہیں، اس تعلق کو سلسلہ کہتے ہیں. اس تعلق کو سلسلہ کہتے ہیں. اس میں نظام ایصال ہوتا ہے، نظام ایصال ہوتا ہے. یہ ملے ہوئے لوگ ہیں اور ملانے والے لوگ ہیں. ادھر سے ایک کنارہ اس سلسلے کا فیض لے رہا ہوتا ہے، دوسرا کنارہ وہ فیض منتقل کر رہا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ فیض منتقل کر رہا ہوتا ہے، فیض منتقل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس ایصال کے سلسلے کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعے فیض کے حصول کی کوشش کی جائے. اب ایک آخری بات اس میں بڑی اہم آتی ہے، وہ یہ کہ یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی، یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو تو کئی 100 سال گزر گئے، یہ تو قبروں میں پڑے. کیا آپ بھی وہی سلسلہ انتظاری ہے جو پہلے تھا؟ کیا اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے جو پہلے تھا؟ ہاں، اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے جو پہلے تھا. اس لیے اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے جو میں نے آیت پڑھی، یہ آیت کہاں شروع ہوتی ہے؟ بڑی اہم بات ہے، شاید کم لوگوں نے اس عمل کی طرف توجہ کی. آیات کا سیاق و سباق ہوتا ہے، سیاق و سباق اور ربط بین الآیات قرآن کا مضمون ہے. وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ جہاں شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے. جس مقام پر اللہ پاک نے یہ آیت وارد فرمائی، یہ مقام وہ ہے جہاں اصحاب کہف کا مضمون ختم ہو رہا ہے. اصحاب کہف کا مضمون ختم کیا اور اس مضمون کو مکمل کر کے بات سمجھا کر حکم دیا، اللہ والوں، اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے جڑ جاؤ.
پورا مضمون بیان کر کے آخر پہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم بات سمجھ گئے ہو نا، جب سمجھ گئے ہو تو حکم ہے اس کو سن لو۔ بات قرآن مجید نے یہ بیان کی، اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ آپ نے واقعہ ہزار بار سنا۔ وہ صحابہ کہا جو گھروں سے نکلے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا تھا جو ان کی خدمت میں رہتا تھا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ اور جو طلب ہے، قرآن کہتا ہے اذ اول فتیہ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ وہ نوجوان اصحاب کہف، وہ اس پرانی امت کے اولیاء، وہ روحانی لوگ، جب وہ غار میں انہوں نے پناہ لی، انہوں نے دعا کی، کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم غار میں چھپ رہے ہیں، ہمیں اپنی بارگاہ سے خصوصی بولیے رحمت دے دے۔ یہ دعا کی۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ نے جواب میں وعدہ فرمایا کہ جب تم ان سب کو چھوڑ چکے اور ان شیطانی بتوں کو چھوڑ چکے اور اللہ کی خاطر ان سے علیحدگی اختیار کر کے غار میں آ گئے، تو اب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ رب اپنی رحمت تم تک پھیلا دے۔ اب وہ خاص رحمت کیا ہوگی؟ میں بات کر رہا تھا اس سوال کا جواب کہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ اولیاء کے سلسلے سے فیض بھی ملتا ہے، اور سلسلے سے منسلک ہونا حصول فیض کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ ان سے جڑ جانا روحانیت دیتا ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں فیض دیتے ہیں، اور ساری کائنات میں فیضان الوہیت واسطہ نبوت سے جاتا ہے، اور فیوزات نبوت آقا کی امت میں حضور کے اولیاء پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری بات ثابت ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ تو صدیاں بیت گئی ان کو وصال فرمائے ہوئے، تو کیا اب بھی وہ زندہ ہیں اور ان کے فیض جاری ہیں؟ یہ سوال تھا۔ اب اسی سوال کا جواب قرآن مجید کے اسی مقام سے دے رہے ہیں۔ اللہ پاک سے ان ولیوں نے رحمت مانگی۔ اللہ نے فرمایا ہاں تم میری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، میں تمہیں اپنی خاص رحمت دوں گا، اور رحمت دے دی، خاص رحمت دے دی۔ اب قرآن کے سیاق و سباق سے سمجھنا ہے کہ یہاں اس خاص رحمت کا مفہوم کیا۔ ایک ہے کہ ہم خود سمجھیں یوں تو اللہ کی ہر نعمت رحمت ہے، ہر نعمت رحمت، مگر اس سیاق و سباق کے حوالے سے اللہ کی خاص رحمت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ پاک نے خاص رحمت عطا کرنے کا اور سہولت پیدا کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ اب وہ رحمت کیا دی؟ سن لیں۔ کتنے 100 سال وہ غار میں پڑے رہے؟ بولیے 309 سال۔ کتنے سال؟ 309۔ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ وہ اپنی غار میں 309 سال تک پڑے رہے، 309 سال تک پڑے رہے۔ اب آپ بتائیے 309 سال تک کوئی پڑا رہے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا؟ تو غار قبری بن گئی نا، نہ کھانا نہ پینا نہ خوراک نہ کچھ، اور 309 سال اور غار میں پڑے رہے، تو یہ قبر کی حالت ہو گئی۔ 3 صدیاں بیت گئی۔ اللہ کی رحمت کیا تھی؟ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا وہ لوگ غار کے کھلے دہانے میں، غار کے کھلے صحن میں پڑے تھے، 7 افراد غار کے کھلے صحن میں پڑے تھے، 309 سال تک پڑے رہے ان کے جسم، اور خدا نے رحمت کا وعدہ کیا تھا۔ جسم کو سورج کی تپش، گرمی، سردی، یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے نا،
فرمایا ہم نے رحمت کا وعدہ کر لیا تھا. فرمایا آپ دیکھتے کہ پھر کیا ہوا. 300 سال وہ جسم غار میں پڑے رہے اور غار کے دہنے کھلے تھے, دہنے کھلے تھے. اور رب نے کیا بنایا کہ سورج 300 سال تک جب طلوع ہوتا تھا تو طلوع ہو کر جب سورج چڑھتا تو مشرقی دہنا کھلا تھا غار کا, دھوپ سیدھی غار میں آتی اور دوپہر تک ان کے جسموں پر پڑتی. پھر جب غروب ہوتا ڈھل جاتا, ادھر بھی غار کا منہ دہنا کھلا تھا, تب بھی غروب تک دھوپ سورج کی ان کے جسموں پر پڑتی. اور یہ موسم اور یہ آب و ہوا اور یہ سورج کے تغیرات و اثرات ان کے جسم کی سلامتی کو ظاہر کرتے. فرمایا ہم نے کیا کیا, 300 سال تک سورج کو حکم دے دیا کہ سورج جب تو طلوع ہو اور تیری دھوپ میرے ولیوں کے جسموں پر پڑنے کا وقت آئے, خبردار 300 سال تک اپنا راستہ بدل کے دائیں طرف چل جا. اور جب تیرے ڈلنے کا وقت آئے تو سیدھی دھوپ کی تپش پھر جسموں پر پڑے گی. سورج جب غروب کا وقت آئے اپنا راستہ چھوڑ کر بائیں طرف جھک جانا. قرآن کہتا ہے اذا طلعت تزاور والکهفهم ذات اليمین, جب سورج چڑھتا تھا ان کے جسموں کی خاطر راستہ چھوڑ کر دائیں طرف اٹھ جاتا تھا. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, جب ڈلتا تھا غروب ہوتا تھا ان کے جسموں کی خاطر راستہ چھوڑ کر بائیں طرف چل جاتا تھا. اور وہ غار کے ننگے دہنے میں پڑے تھے. اور فرمایا ذالک من آیات اللہ. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں سورج کے طلوع و غروب کا رخ یہ تھا, رخ یہ تھا, تو یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, ذالک من آیات اللہ, رخ یہ نہ تھا, یہ سورج کا دائیں طرف پلٹ جانا بائیں طرف پلٹ جانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. آج مفسر لوگ قرآن پر لکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سمت تھی سورج کے طلوع و غروب کی. قرآن نے صرف بیان کیا. آج کے نام نہاد مفسر یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ سمتی وہی تھی, یعنی غار کا دہنا اس وقت تھا کہ خود بخود سورج چڑھتے ہوئے دائیں طرف اور ڈوبتے ہوئے بائیں طرف بن جاتا تھا, راستہ نہیں بدلتا تھا. ہاں مان لیا اس خیال کو, قرآن مجید اس خیال کو رد کر رہا ہے. اگر سورج کے طلوع و غروب کا صحیح راستہ یہ تھا تو یہ اللہ کی نشانیوں سے کیا ہوا. میرا ذالک من آیات اللہ, راستہ یہ نہ تھا سورج کا چڑھتے ڈوبتے راستوں کو چھوڑ کے بدل دینا, یہ اللہ کی خاص نشانی تھی جو ان کے ولیوں کے جسموں کے اکرام کے لیے کیا. ولیوں کے جسموں کے اکرام کے لیے کیا گیا تھا. تو 300 سال تک رب کائنات نے نظام شمسی کے اصول کو بدل دیا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کے راستے مقرر ہیں, سورج کے راستے وہ جو مقرر ہیں, ذلك تقدیر العزیز العلیم, یہ تقدیر ہے, یہ مقرر کردہ راستے ہیں. رب کائنات نے ان ولیوں کی خاطر 300 سال تک اپنی تقدیر بدلے رکھی, تقدیر بدلے رکھی. سورج کے مقرر راستوں کو بدلے رکھا اس لیے کہ میرے ولیوں کے جسموں کو گزند نہ پہنچے. 300 سال تک اس سلامت رکھے. اور اگر اس کے باوجود بھی آگے اللہ فرماتا ہے ابھی بھی تمہیں ہدایت نہ ملے اور سمجھ نہ آئے, ابھی بھی تمہیں سمجھ نہ آئے, تو اسی آیت میں آگے قرآن فرماتا ہے, پھر سن لو. فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد. اب ہدایت یہ سارا کچھ سن کر ہدایت اسی کو ملے گی جسے خدا عطا کرے, ومن یضلل, اور جسے خدا ہی گمراہ کر دے, جسے خدا ہی گمراہ کر دے. فلن تجد له ولیا مرشدا, اس کے نہ کوئی ولی ملے گا نہ مرشد ملے گا. جسے خدا ہی گمراہ کر دے اس کے لیے نہ ولی ہے نہ مرشد, اس کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا. یہ کوئی ولی کا مل جانا اور مرشد کا مل جانا یہ خدا کی عطا سے ہوتا ہے.
کہ ایسا ولی اور حمایتی مل جائے، ایسا مرشد اور ہدایت کی راہ دکھانے والا مل جائے، فرمایا یہ نصیب کی بات ہے۔ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو وہ یہ سارا سن کر بھی نہیں مانے گا۔ قرآن نے یہ بات نہیں بتایا، اسی آیت میں سارے معاملات ایک ہی آیت میں مکمل کر دیے، اور پھر 309 سال تک جسموں کی حفاظت کی، یہ اندر کی بات۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ حالت یہ ہوگی کہ جب 309 سال بیت گئے، صوت سرمدی سے ان کو ایک نیند سنا دیا۔ انہیں صاحب وہ جاگے تو نہیں رہ سکتے تھے، جب ان پر صدیاں گزارنی ہو تو جاگنا تو بھی، تب ان کو صوت سرمدی ہوتی کان پر۔ قرآن کہتا ہوں کہ کان پر ایک تھپکی دے دی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ایک ایسی تھپکی دی کہ اس سکون کے کیف میں صدیاں گزر گئی۔ یعنی ایک مستی کی حالت طاری کر دی، مستی کی حالت طاری کر دی، اور اپنے ذات کے، اپنے انوار کے مشاہدے میں غرق کر دیا۔ وہ توجہ اپنے مشاہدے میں لگائی، صدیاں گزر گئی، کسوں کو پتہ نہیں چلا۔ یہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، اور عاشق لوگوں پر، عارف لوگوں پر اور کامل مومنوں پر 50,000 سال کی مدت کیسی گزرے گی؟ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ مومنوں پر 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا جیسے عصر کی 4 رکعتیں پڑھنے والے، جیسے نماز عصر کی 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، وہ سلام پھیریں گے، کہیں گے مولا قیامت کا دن ختم نہیں ہو گیا، یعنی اس طرح ہوا جیسے سلام پھیریں گے، اتنا وقت گزرے گا، کہیں گے قیامت کا دن ختم نہیں ہو گیا۔ لوگ کہیں گے 50,000 سال ہم سورج کی دھوپ میں مر مر کر کے حساب و کتاب سے پارے ہو کے 50,000 سال ہم تپتے رہے، جلتے رہے۔ وہ کہیں گے 50,000 سال کہیں تو 4 منٹ ہی گزرے، ایک ہی میدان میں کھڑے، کئی 50,000 سال چلتے رہے، اور کئیوں پر اس مشاہدے کے استغراق نے 50,000 سال کو 4 منٹوں میں سمجھے۔ اب جن پر صدیاں، ہزارہ سال 4 منٹوں میں سمجھ گئے، وجہ کیا تھی کہ ان کو حکم ہوگا، باری تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ تو فرشتوں یہ میرے عاشقان ہیں جنہوں نے میری خاطر راتوں کے آرام ترک کر دیے تھے، اپنے ناموں کا بستر ترک کر دیے تھے، جن کی آنکھیں میرے عشق اور میری طلب وصال میں چھم چھم برستی تھی، جو ساری ساری رات میری خاطر مصلی پر کھڑے ہوتے گزار دیتے، رکوع و سجود میں گزار دیتے، جن کے دل ان کے پہلوؤں میں میرے عشق میں تڑپتے تھے، اور یہ میری یاد میں میرے عشق میں زار و قرار ہوتے تھے۔ فرشتوں انہیں نہ میری جنت کی طرف تھی، نہ حور و قصور کا شوق تھا، نہ باغات کا حفظ تھا، نہ انہیں میوے بھرے درختوں کا ذوق تھا۔ انہوں نے راتوں کی نیندیں جنت کے باغات کے لیے نہیں چھوڑی تھی، نرم و گداز بستر حور و قصور کے لیے نہیں چھوڑے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے مولا انہوں نے آرام اگر جنت کے لیے نہیں تو کس کے لیے چھوڑا تھا؟ حکم ہوگا میرا مکھڑا تکنے کے لیے چھوڑا تھا۔ یریدون وجہہ، یہ میرے طالب دیدار تھے، نہ طالب دنیا تھے، نہ طالب آخرت تھے، یہ طالبان مولا تھے، میرے مکھڑے کے طرفدار تھے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ آج ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ہوگا پردہ ہٹا دو، تنگیان سے میرے عاشق آئے ہیں کہ میرا جلوہ کرنے کو، میرا دیدار۔ یہ اشاق رب کے دیدار میں مست ہوں گے، کہاں بیٹھ کر؟ نور کے جینوں پر بیٹھ کر۔ لوگ حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے، ان کی پکنک منائی جا رہی ہے، لہم منابر من نور، یہ نور کے جینوں پر بیٹھے ہوں گے، مست علی نور کے جینوں پر مکھڑا تک رہے ہوں گے یار کا، اور اسی مکھڑے کے تکنے میں عصر کی 4 رکعتوں کے برابر ہی وقت گزرا ہوگا، اعلان ہوگا قیامت کا دن ختم، اور یہ کہیں گے مولا ابھی تو آنکھ بھر کے تیرا نور دیکھا تھا، ابھی تو سیرابی بھی نہ ہوئی تھی،
کہ دن ہی ختم ہو گئے، 50,000 سال یوں بیت گئے، تو جن پر 50,000 سال یوں 4 رکعتوں کے برابر بیت جائے ان کے جسموں کو کیا نقصان ہوتے؟ تم کہتے ہو کہ ان کو 200 سال گزر گئے، وہاں 50,000 سال گزر گئے اور 4 منٹ بنے، اور ان کو 50,000 سال بھی گزر جائیں، جب سے یہ قبر میں گئے ہیں یہ یار کا اٹھاتا ہے، یہ مست ہیں اس کے جلوے میں اور اس کی انوار و تجلیات کی مستی میں۔ ہم پر زمانہ بیت رہا ہے، ان پر تو لمحے بیت رہے، ان کے جسموں کو کیا ہوگا، ان کے جسموں کو۔ اب اس بات کی تصدیق قرآن کرتا ہے، یہی بات ہے جب 309 سال گزر گئے اور اصحاب کہف اٹھے بیدار ہوئے، یعنی اپنی اس حالت سے افاقہ ہوا، ایک دوسرے سے پوچھا ہم نے کتنا وقت گزارا ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھا، کہنے لگا کوئی قال قائل منهم کم لبثتم، یار ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے، یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے جواب دیا ایسے لگتا ہے کہ بس ایک دن ہی گزرا ہے، یا شاید دن کا بھی تھوڑا سا حصہ گزرا ہے۔ اب بڑی توجہ سے بات کو سمجھے، یہ واقعہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور زندگی میں سینکڑوں بار سنا بھی ہوگا، مگر جن نکات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے، سمجھنے والے۔ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ 3 صدیاں گزر گئی تھی؟ قرآن گواہ ہے، 309 سال بیت گئے، آگے قرآن نے بیان کر دیا۔ اب گزر تو 309 سال ہی گزرے، اس میں تو انکار نہیں۔ تو جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بس ایک دن یا کچھ چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، یہ چند گھنٹوں کا اندازہ انہوں نے کس شے سے لگایا؟ ابھی باہر نہیں نکلے تھے، غار میں اندر تھا، یہ جو اندازہ کیا کہ چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، کس شے سے اندازہ کیا؟ صاف ظاہر ہے سب سے پہلے نکل کے انہوں نے گرد و پیش کو دیکھا ہوگا، اور وہ غار قبر کی مانند ایک جگہ تھی، وہ بھی چونگی تو تھی، پھر اپنے لباس دیکھتے ہوں گے، کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے ہوں گے، کپڑے بھی میلے، جیسے چند گھنٹوں پہلے لباس پہنا تھا لباس اسی حال میں ہوگا، اپنے جسموں کو دیکھا ہوگا، جسموں میں کوئی بڑھاپا، کمزوری، نقاہت اور مرجھانا بھی نہیں آیا ہوگا، طبیعت میں تھکاوٹ کی بجائے فریشنس ہوگی، تازگی ہوگی، بس اپنی کیفیت کو، ظاہری اور باطنی کیفیت کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چند گھنٹے ہی بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ پیسے لے جاؤ ایک ساتھی کو کہ ابھی شام ہونے والی ہے، کھانا کھا لیں، صبح آئے تھے اب شام کا کھانا کھا لیں، پیسے دے کر بھیجا شہر میں، نوٹ وہی تھے جو لے کر آئے تھے، جب دکان پر، تنور پر، ہوٹل پر پہنچا کھانا لینے کے لیے اور لے چکا اور پیسے دیے تو وہ تکنے لگے، اس نے کہا کس صدی کے آدمی ہیں؟ اگلے وقتوں کے ہیں لوگ، انہیں کچھ نہ کرو، انہوں نے کہا اسی صدی کے ہیں، یہ پیسے کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا اپنے پیسے ابھی صبح گئے تھے تو جیب میں ہی تھے، انہوں نے کہا یہ سکہ تو 300 سال پہلے چلا کرتا تھا، اس سکے تو ختم ہوئے 300 سال گزر گئے، یہ 300 سال پرانا سکہ ہے اور تو آج کہاں سے لایا ہے؟ تب اس نے دیکھا تو مکان بدل گئے، لوگ بدل گئے، گلیاں کوچے بازار بدل گئے، دور اخبار بدل گئے، زمانہ بدل گیا، سارا کچھ بدل گیا، اور ان کے کپڑے بھی نہ بدلے، کپڑوں کا رنگ بھی نہ بدلا۔ یہ غار ہو فی فجوۃ منہ، اصحاب کہف کا فجوہ اور اولیاء کی قبر ایک ہے، اصحاب کہف کی فجوہ اور اولیاء کا مرکز، یہ بھی فجوۃ منہ ہے، جس طرح باہر صدیاں گزر جاتی ہیں اور ان اصحاب کہف کے صرف کپڑے بھی میلے نہ ہو پائے تھے، یہ قیامت کے دن اٹھیں گے لاکھوں برس بیت گئے ہوں گے، یہ کپڑے اس طرح کفن کے حال میں اٹھیں گے جیسے ابھی تک پڑا گیا۔ یہ قرآن کی سند ہے، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، نہ ہیر رانجھا ہے، نہ سیف الملوک ہے، نہ بادشاہ، قرآن ہے، بڑی روچک بات بتا۔ اور قرآن مجید اس لیے کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، باتیں ساری بتاتی ہیں، بندے یہ ساتھ تم پر ہے کہ تو ہدایت کی راہ دیتا ہے کہ گمراہی کی راہ دیتا ہے۔ اب جس طرح وہ 3 صدیاں بیت کر بھی تروتازہ رہے اور سلسلہ فیض جاری رہا،
اس طرح صدیاں بیت جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کائنات میں زندگی بانٹ رہے، ان کی تو بات ہی ہے، وہ تو زندگیاں تقسیم فرما رہے ہیں، اور جن کو زندگیاں ملی ہیں اب یہ وہ زندگیاں نہیں جو مرنے سے ختم ہو جائیں۔ یہ اصحاب کہف کی مانند اب آرام فرما ہے، اور جس یار کے ٹکڑے کے طالب تھے زندگی ذہن میں گزر گئی، موت کے بعد اب اس بشارتے میں یلون ربهم بالعذاب والرجز، زندگی رات کی یاد میں گزر گئی، اور وفات کے بعد یریدون وجہہ کا سرا پا رہے، اس کا مقرر کر رہے، صدیاں بیتی جا رہی ہیں اور ان پر چند لمحے گزر رہے، ان پر چند لمحے گزر رہے، یہ ان کی کیفیت۔ اور اب قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تو ان پر بیتے، اور قرآن بتا رہا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یہ غار کے اندر تھے اور ان کا ایک خادم کتا تھا ان کی رکھوالی کے لیے، وہ غار کے اوپر پاؤں پسار کے بیٹھا تھا ٹھہرا۔ ان پر تو رب کی رحمت ہوئی، اپنے لیے رحمت مانگی تھی، کہا تھا نا، اور فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہم غار میں چھپ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گل سڑ جائیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائیں، ہم تیری خاطر غار میں آ رہے ہیں، ہمیں رحمت دینا۔ رب نے فرمایا میرے بندو تم ہمیں جبر کو بھی رحمت کا نظارہ مگر حکم تو کیا ہو کہ جسم خراب ہو جائے، یہ رحمت الہی، رحمت مانگی اپنے لیے تھی، مگر ان خدمت گار رکھوالا کتا غار کے آنے پر بیٹھا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جسے 309 سال یہ سلامت رہے، 3 صدیاں غار کے باہر بیٹھنے والا کتا بھی یہ صدی سلامت رہا، قربان جاؤں، ان کی چوکٹ پہ بیٹھنے والے کتے بھی سلامتی پا گئے، اور کتا کیا لگے، اور اس کے انداز نشست کا بیان کرنا قرآن نے یہ کیا کتا، اور قرآن کہتا ہے باسط ذراعیہ بالوسیع، اپنی ٹانگیں پھیلا کر چوکٹ پر اس انداز سے بیٹھا ہے، یوں ہی بازو داری کتا بھی سلام کر رہا ہے، دونوں کی بات نہیں، اس کتے کے نشست کے انداز کو بھی بیان کیا، کیونکہ اللہ والوں کی سنگت سے کتا جو جڑ گیا تو کتا جڑ کے سلامتی بھی پا گیا، اور اس لائق بھی ہو گیا کہ آج آخری کتاب میں اس کا ذکر بھی آ گیا، قرآن میں اس کا ذکر بھی آ گیا، کتا بھی سلام رہا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ آگے وہ مدت کے بعد ان کی جو پہلو اللہ پاک ان کا بدلتا تھا، ان کا پہلو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وقفے کے بعد مدتوں کے بعد وہ کروٹ لیتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ غار کے اندر جب وہ ساتھ ولی کروٹ بدلتے تھے تو باہر کتے کی کوئی کروٹ بدل جاتی، دائیں بائیں کروٹ جو بدلتے اس کروٹ تک کا اثر کتے پر پڑتا، کیوں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جڑ جو گیا تھا اسے، تو وہ جو کیفیتیں پائیں تو ساتھ جڑنے والوں کو اس کا حصہ نہ دے تو پھر لجپال نہ بنے۔ لجپال، یہ لجپال لوگ ہوتے ہیں جو حصہ لیتے ہیں، تھوڑا سا جڑنے والوں کو دیتے بھی ہیں۔ اگر کتا جڑ کر محروم نہیں رہتا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ خدا کے حکم پر اگر ان سے جڑ جائے گا اور متعلق ہو جائے گا تو وہ رحمت الہی سے اس طرح محروم ہو جائے گا۔ یہ بیان کر کے اصحاب کہف کا زندہ رہنا، سلامت رہنا، اور ان کے کتے کا بھی اس سنکٹ کے باعث سلامت رہنا، جب یہ بیان ختم ہوتے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے بندے دیکھ جس طرح اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں سے جڑ گیا تھا، ان کی سنگت میں جم گیا تھا، وہ دعاتے رہے تھے چلے گا چلے گا چلے گا،
دھتکارتے رہے کہ کہیں اس کو دیکھ کر دشمن ہمارا راستہ نہ دیکھ لے، مگر وہ دھتکارنے کے باوجود اس نے اللہ والوں کی سنگت اور ان کی چوکٹ نہ چھوڑی۔ بندے جس طرح کتا ان کی چوکٹ پر جم گیا تو 3 صدیوں کا سایہ ہے کتے کو بھی منتقل ہوتا رہا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو بھی بندے اللہ والوں سے جڑ جا جو فیض ان کو نصیب ہوگا، تیری سنگت اور سلسلے کے باعث فیض ان کو بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا سباق سیاق تھا، اس کا ربط آیات تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جو سلسلہ جاری ہے اس فیض کا منبع وہ مقناطیس اعظم ہے، اس کو رحمت للعالمین فرمایا۔ وہ منبع فیض ہے، وہ کہاں سے چارج لے رہا ہے؟ وہ رب کائنات سے لے رہا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا رأیت ربی کی احسن صورت، ایک کیفیت ایک رات کی بیان فرمائی، فقط ایک رات کی، اور محبوب کی تو ہر رات اسی رات کی مانے، ہر شب شب اس رات۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں نے اللہ پاک کو اس کی شان کے لائق اپنی خاص حسن کی جمال کی صورت میں دیکھا، جیسے اس کی شان تھی اور جیسے میرے تکنے کا اللہ کا دیدار کیا تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، ایک تو ہے چارج کرنا، کیا آقا کو فیض دونوں طریقوں سے ملا، ایک چارج میتھڈ ایک سٹروک میتھڈ۔ چارج میتھڈ تو وہ غار ہیرا کے جلوے، غار ہیرا کی خلوتیں، غار ہیرا کے مراقبے، غار ہیرا کی ریاضتیں، اور رات بھر کھڑا رہنا اور قدمین مبارکین کا متورم ہو جانا اور وہ جو عمر بھر کی ریاضتیں اور پتھر کھانا، یہ تو چارج ہے جو رب کائنات کے فیوزات حضور اسلام کی ریاضتوں کے تو فیض اس راستے سے آقا کو عطا ہو رہے ہیں۔ اور سٹروک میتھڈ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے رب کائنات کو دیکھا، اس کا جلوہ کیا، فوالہ ایدہو بین کتفیہ، تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، مس کیا، میں نے بتایا تھا نا جوڑنا رگڑنا، اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت پردہ اناملہ، وفی روایت فوجدت پردہ بین صدرہ، رب کائنات نے اپنا دست فیض میرے کندھوں میں رکھا اور میں نے اللہ کا فیض اس مس کرنے سے اپنے سینوں میں ٹھنڈک کی طرح محسوس کیا۔ فیض الہی ٹھنڈک بن کر سینہ مصطفیٰ میں منتقل ہو گیا۔ فیض الہی سینہ مصطفیٰ میں منتقل ہونے کی دیر تھی، فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، صفائی سے آج تک جو کچھ کائنات میں تھا روشن ہو گیا، میں نے ہر ایک کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ رب کائنات نے دست رکھا، مس کیا، اس کا فیض آقا نے محسوس فرمایا اور فیض کے نتیجے میں عرش سے فرش تک سارے پردے اٹھے اور عرش روشن ہو کر حضور کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یہ تو صرف ایک رات کی میں نے عرض کیا کیفیت ہے، آقا کا ہر لمحہ اسی رات کی فرق۔ یہ سو یہ مس کرنے کا لمس کا فیض، یہ فیض لمس الوہیت، یہ فیض لمس زمین پر ہے۔ جب زمینی فیض لمس کا عالم یہ ہے کہ فرش سے آج تک ساری کائنات متجلی اور روشن ہو گئی، جب زمین پر فیض لمس الوہی کا عالم یہ ہے تو اس فیض لمس کا عالم کیا ہوگا؟ جب فرمایا گیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا محبوب وہ زمین کا لمس تھا، وہ عالم ناسوت کا لمس تھا، ناسوت پر کوئی عالم جبروت بھی ہے۔ محبوب آ، ناسوت کو چھوڑ، جبروت کے عالم میں آ، ہماری قوت جبروتی کا فیض پا۔ محبوب آ، اب عالم جبروت کو چھوڑ اور عالم لاہوت میں آ اور ہمارے لمس لاہوتی کا فیض پا۔ اور محبوب سدرہ بھی رہ گیا، عرش معلیٰ بھی رہ گیا، لا مقام لمس لاہوتی ہو چکا، پھر عالم لاہوت بھی چھوڑ، عالم ہاہوت میں آ، عالم ہاہوت میں آ، وہ عالم ہاہوت جس میں نہ مکا رہا نہ لا مکا رہا، نہ سدرہ رہا نہ سدرہ والے رہے، نہ کوئی تصور رہا نہ متصور رہا۔
محبوب اس عالم ہاہوت میں پہنچے، رب کائنات اپنی شان کے لائق محبوب کو قریب کیا، پھر خود قریب ہوا، پھر دو معنوں کا فاصلہ، دو معنوں کا فاصلہ اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ فاصلہ ہے، مگر لمس کے وقت او ادنا فاصلے مٹا دیے۔ دونوں باتیں بیان کر دی، قاب قوسین او ادنا، بس اسی گھنڈی میں رکھ دیا، آئے آ گئے ہم نہیں پا سکے، او کی گھنڈی ڈال دی۔ بھئی اب تھوڑا ذوق میں داخل ہو گیا ہوں، فتوے سے معاف کر دیں، جس کا فتوے لکھا ہے اس کا فتویٰ سراخوں پر تھوڑی دیر کے بعد۔ او کی گھنڈی ڈال دی، فرمایا کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایک کمان کمان ابدیت ہے، ایک کمان کمان خالقیت و معبودیت ہے۔ محبوب ابدیت کی کمان پر تھا، خالق معبودیت کی کمان پر تھا۔ قوسین اس لیے بتائے کہ لوگوں عقیدہ درست رکھنا، اب تو معبود کے فرق کو پہچانتے رہنا، خالق و مخلوق کے فرق کو پہچانتے رہنا، مگر یہ فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ عقیدہ یہی رہے کہ یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ خلق ہے وہ خالق ہے۔ رہ گیا کہ لفظ الوہیت کا فیض دیتے ہوئے فرق مٹا کر اوتنا کی گود میں بٹھا دیا، فرمایا محبوب میری قربت کی گود میں آ، میں تجھے دیکھتا چاہوں تو لے آیا، تاکہ واپس پلٹے تو کہلائے عبد نام محمد ہو جائے، نام واپس پلٹے نام محمد رہے، جنت خدا والی مرغانی وغیرہ الحق، جس نے مجھے دیکھا میرے آئینے میں اس کا نور چمک رہا ہے، اس اور کی گود میں بیٹھا ہے اور ادنا کی گود میں، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا، 9 بار چکر ڈلوائے، حضرت موسیٰ کو راستے میں کھڑا کیا، چونکہ حضرت موسیٰ نے یہی دیدار مانگا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی دیدار مانگا تھا، رب ارنی انظر الیک، مولا روز آواز کو سناتا ہے، کبھی وہ کھڑا نہیں دیکھا، مولا سینا کی وادی میں طور پہ بلاتا ہے اور ہر روز اپنی میٹھی میٹھی آواز کو سناتا ہے، کبھی میٹھا میٹھا وہ کھڑا نہیں دیکھا، کبھی ایک پردہ اٹھا دیا، انظر الیک تیری طرف تک لوں، جواب آیا تھا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا تھا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مؤخر ہو جاتی، رد نہیں ہوتی، جب دعا کرتی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مچل کے 9 بار رضی کیا تھا، باری تعالیٰ تھوڑا سا مکر دیا، پھر آگے ہے جب فرمایا جب اللہ نے تجلی کی تو دور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، غش کھا کے گر پڑے، وہ کیفیت کیا تھی؟ غش کھا کے مرد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جو مادی جو گوشت تھا نا جس سے دینا چاہتے تھے اس سے لا تعلق کر دیا، لا تعلق کر دیا، اور جو لہو کی آنکھ تھی اس سے نظر آیا، انہوں نے دعا کی تھی انظر الیک، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے، فرمایا ان سے تو نہیں دیکھ سکتا، دعا مؤخر کر دی مگر رد نہیں کی، محبوب باری تعالیٰ دعا تو نے مؤخر کر دی رکھ دی، محبوب کب پوری ہوگی؟ فرمایا انتظار کر، معراج کی رات آ گئی، آواز دی موسیٰ آج تیری دعا کے پورا ہونے کا وقت آیا، دعا کیا تھی؟ مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تیری طرف کرنا چاہتا ہوں، دعا یہ تھی کہ موسیٰ یہاں کھڑا ہو جائے، میں مصطفیٰ کو اپنا روپ دے کر دے رہا ہوں،
اپنا حسن دے کے بھیج رہا ہوں، اپنے جلوے کا مظہر عدم بنا کے بھیج رہا ہوں۔ مصطفیٰ بے نور میں آ رہا ہے۔ آپ تو نے 7 بار دعا کی تھی میں 50 نمازیں دے دوں گا، تو درخواست کر کے بار بار واپس بھیجتے رہنا، میں 5 معاف کرتا رہوں گا، 9 چکروں سے تیری 9 کی 9 دعائیں پوری ہو جاؤں گی۔ مصطفیٰ کو تکنا میرا دیدار، مصطفیٰ کو تکنا میرا دیدار۔ یہ لمس الوہیت ہے قاب قوسین و ادنیٰ کا، یہ لمس الوہیت ہے لمس ناسوتی، وہ لمس ہاروتی۔ فیض مل رہا ہے، تو جب اس لمس ناسوتی کا فیض یہ ہے کہ ارض و سما کی ساری کائنات عرش روشن ہے، تو لمس ہاروتی کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فیض جاری ہے، منتقل ہو رہا ہے اولیاء کو۔ اولیاء جس طرح حضور فیض الوہیت کے قاسم ہیں، اس طرح اولیاء فیض نبوت کے قاسم ہیں۔ پھر وہ نور جو فیض نبوت کے طور پہ چل رہا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو نور تقسیم کرنے والا بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو مردہ تھے، جن کے دل مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَا، ہم نے اپنے نور سے، اپنی معرفت سے، اپنے ایمان سے، اپنے ذکر سے ان کے دلوں کو زندہ کر دیا، اور وہ زندہ دل ہو گئے، وہ زندہ دل ہو گئے۔ جو خالی تھے وہ پر ہو گئے میری معرفت سے، زندہ دل ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا، اور پھر زندہ کر کے ہم نے انہیں نور عطا کر دیا، اپنا اور مصطفیٰ کا نور نبوت عطا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کو نور دے دیا۔ پھر کیا کیا مولا؟ اس نور سے وہ روشن ہو گئے، وہ منور ہو گئے، اور ہم نے کہا جیسے ہم نے تمہیں دلوں کی زندگی دی، روحوں کی زندگی دی، اور اپنا نور دے کر تمہیں روشن کیا، اب جاؤ یمشی بہ فی الناس، اب یہ نور لوگوں میں بانٹا کرو۔ یمشی بہ فی الناس، وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ اب وہ نور بانٹنے کے لیے، نور بانٹنے کے لیے کسی کو بغداد شریف میں ذمہ داری دے دی، اطراف و اکناف عالم میں یہ نور بانٹ، کسی کو اجمیر میں دے دی، کسی کو لاہور میں دے دی، کسی کو حضرت قطب الدین مختار کاکی اور خواجہ نظام الدین اولیاء بنا کے دہلی میں دے دی، کسی کو بخارا میں، کسی کو سرہند میں حضرت شیخ مجدد بنا کے یمشی بہ فی الناس کا منظر بنا دیا، کسی کو گھور شریف میں یمشی بہ الناس کا منظر بنا دیا۔ یہ نور بانٹ دیا، احیینا، پہلے ان کو زندہ کیا، انہیں جن کو رب نے زندہ کر دیا ہے۔ موت ہے یہ جرأت رکھی کہ اس کو مان کرو۔ احیینا، جسمانی موت زندگی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، روحانی زندگی مل گئی، تو جن کو رب نے زندہ کر دیا ہے، موت کی کیا وجہ کہ وہ انہیں مان سکے؟ وہ موت ایک ذائقہ بن کے آتی ہے، یہ چکھتے ہیں پھر وہ چلی جاتی ہے۔ رب نے زندہ کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ان کو نور عطا کر دیا۔ یمشی بہ فی الناس، تیسرا درجہ، پھر یہ لوگوں میں نور کو بانٹ رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو ان سے نور نہیں ملتا تو انہیں بانٹنے پر کیوں معمول کیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے۔ اگر ہم یوں سمجھیں کہ ان سے کچھ نہیں ملتا، ان سے نور ہدایت نہیں ملتا، نور فیض نہیں ملتا، ان سے فیض کا نور نہیں ملتا، اگر یہ سمجھیں، سوال یہ ہے پھر اللہ نے ان کو نور دیا تھا تو نور دے کے وہیں بٹھا دیتا کہ جب اپنے من کو روشن کرو اور موج کرو۔ تمہیں نور مل گیا، معرفت مل گئی، موج کرو، اللہ اللہ کرو اور من میں مست رہو، بات ختم ہو جاتی۔ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، بس نور دے کے قصہ ختم کر دیا جاتا، مگر رب کائنات کا منصوبہ سن لیں، فرمایا پہلے زندگی تھی دائمی روحانی زندگی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر انہیں نور دیا تاکہ روشن ہو جائیں، پھر یمشی بہ فی الناس، پھر حکم دیا گیا یہ نور لے کر لوگوں میں چلے۔
لوگوں میں بانٹو، ان کو نور بانٹنے کے لیے کہا اور لوگوں سے یہ کہا کہ خبردار ان سے نہ لینا، شرک ہو جائے گا، میرے پاس آنا۔ یہ مذاق ہو رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ۔ ان کو فرمایا یہ نور لو اور میرے بندوں میں بولو بانٹو، ان کے دیے بجھ گئے ہیں، جاؤ ان کے دیے جلاؤ، ان کے دیے جلاؤ۔ اور بجھے ہوئے دیے والوں کو فرمایا خبردار ان سے نہ لینے جانا، شرک ہو جائے گا، جس کو لینا اس کی میرے پاس۔ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ عقل کی باتیں کرنے والوں خود ہی فیصلہ کریں عقل کیا کہتا ہے۔ اگر ان کو نور بانٹنے کا حکم دیا ہے تو صاف ظاہر ہے ہمیں ان سے نور لینے کا حکم دیا ہے۔ بات بڑی سادہ، 2 جمع 2 4 کی طرح یہ نور بانٹنے والے بنے اور ہم نور لینے والے بنے۔ حکم ہو گیا کہ تم ان سے روشنی لو، اپنے کنیکشن روشنی کے ان سے لو۔ یمشی بہی فی الناس، اپنے کنیکشن بولیے ان سے لو، چونکہ یہ تمہارے لیے ٹرانسفارمر ہے۔ یمشی بہی فی الناس، یہ ٹرانسفارمر ہے۔ ایک بولتا ہے نہیں جی میں تو اپنے علاقے کے ٹرانسفارمر سے کنیکشن نہیں لیتا، میں نے دوسری کا کرنے کا ڈیم سے لینا ہے۔ کوئی دے گا کنیکشن؟ منگلا ڈیم سے بولو کسی کو ملا کنیکشن؟ جس کو ملا ہو طریقہ ہمیں بھی سمجھا دو، ہم بھی لے آئیں۔ جی ڈیموں سے کنیکشن نہیں ملتے، ڈیم سن لے بات، یہ عادت جاریہ ہے جو نظام اسپینات میں جاری ہوتا ہے، وہی نظام رد کائنات کا عادت ہوتی ہے۔ عالم اسباب ہے، مادی دنیا ہو یا روحانی ہو۔ ڈیموں سے ڈائریکٹ سیدھے نہیں ملتے، ڈیموں میں بجلی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے کنیکشن پاور ہاؤسوں کو جاتے ہیں، وہاں سے کنیکشن پاور ہاؤس ہو جاتے ہیں، اور ہر شہر علاقے میں پاور ہاؤس بنے، وہاں سے پاور ہاؤس میں کنیکشن آتے ہیں، اور پاور ہاؤس سے کنیکشن ہر علاقے کے ٹرانسفارمر کو جاتے ہیں۔ جب وہ کنیکشن مانگتا ہے ٹرانسفارمر تب آپ کنیکشن لیتے، اور ٹرانسفارمر سے کنیکشن لینے کے بعد بھی حالت یہ ہوتا ہے کہ اپنے اے سی اور اپنے ٹیلی ویژن بچانے کے لیے اندر پھر اسٹیبلائزر لگاتے ہو کیونکہ اپنے سسٹم کمزور ہے۔ ٹرانسفارمر سے کنیکشن لے کر بھی اپنے سسٹم اندر کے کمزور ہے، پھر اسٹیبلائزر لگاتے ہو کہ کہیں تیز رو سے جل نہ جائے، اور جسے اسٹیبلائزر نہ ملے وہ چھوٹی سی ایک آلہ لے کر لگا لیتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سرکٹ بریکر کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ چھوٹا سا سرکٹ بریکر لگا لیتا ہے کہ کبھی بڑھتی ہو بجلی زیادہ آئے تو میرا اے سی میرا فریج نہ جل جائے۔ اتنے کمزور سسٹم کہ ٹرانسفارمر کے کنیکشن کے بعد اسٹیبلائزر اور سرکٹ بریکر لگتے ہیں، تب جا کے اعتدال کے ساتھ بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کو پاور ہاؤس سے بھی کنیکشن نہیں ملتا، چل جائے کہ کوئی ڈیم سے لے۔ لوگوں مصطفیٰ کی ذات پوری کائنات کا ڈیم، مدینہ پاک ساری کائنات پور کا ڈیم، جہاں سے پوری کائنات انسانی کے لیے نور پیدا ہو رہا ہے، نور پیدا ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس مدینے کے ڈیم سے نور پیدا کر کے مختلف پاور ہاؤسوں کو، ایک پاور ہاؤس کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام علی ہے، اور 14 صدیاں بیت گئیں، لاکھوں پاور ہاؤس پیدا ہوئے، پاور ہاؤسوں کا اس مدینے کے ڈیم کا نور صحابہ و تابعین سے لے کر اہل بیت ائمہ سے لے کر اولیاء صلحاء صوفیاء کے اکابر کے پاور ہاؤسوں تک پہنچا، اور اکابر اولیاء کے پاور ہاؤسوں سے پھر اصاغر اولیاء صوفیاء صلحاء کے ٹرانسفارمروں تک پہنچا، اور حکم دیا یمشی بہی فی الناس، اے میرے محبوب کے نور کے ٹرانسفارمروں، اب میرے محبوب کی امت میں نور کے کنیکشن بنا۔ ہمیں تمہیں حکم ہے کہ ہم کنیکشن لیں، اور جو ڈائریکٹ ڈیم کو درکنار پاور ہاؤس سے کنیکشن لے کر دیکھے ایک لمحے میں سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تم ہو پاور ہاؤس کا ڈائریکٹ کنیکشن برداشت کرنے کے قابل ہو، ٹرانسفارمر کا کنیکشن برداشت نہیں ہوتا، اسٹیبلائزر لگاتے ہو، اور یہ کنیکشن براہ راست ڈیم سے لینے والے
اونچے لوگ ہیں جو اپنے اندر وہ نسبت پیدا کرتے ہیں محمدی کہ جس نسبت سے وہ فیض لے کر جذب کر سکتے ہیں، اور ہم کمزور نسبتوں والے لوگ اس فیض محمدی کو ان کے ٹرانسفارمر اولیاء کے ذریعے قبول کر کے جذب کرتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ نور ہے، ایک سلسلہ فیض ہے جو رب کائنات نے عالم انسانیت کو منور کرنے کے لیے اس دنیا میں بپا کر دیا۔ اس سلسلے کا انکار کرنا عقل کا انکار ہے، شعور کا انکار ہے، دیانت کا انکار ہے، عدل و انصاف کا انکار ہے، خود قرآن و سنت اور رب کائنات کے نظام کا انکار ہے۔ بس دوستو، نصیحت یہ ہے کہ یہ کنیکشن جو لیے ہیں کبھی کبھی کمزور بھی ہو جاتے ہیں، فیوز اڑ جاتے ہیں۔ کنیکشن ہوتا ہے مگر گھر کے فیوز تار خراب ہے اڑ جاتے ہیں، تو جب فیوز اڑ جائے تو فکر کرتے ہیں دوبارہ نیا فیوز لگا دیا جائے۔ کنیکشن ہوتے ہوئے آپ شکایت کرتے ہیں نا جی کہ بیعت کو اتنی مدت گزر گئی مگر نور نہیں آ رہا، بیعت کو اتنی مدت گزر گئی، تعلق نسبت کو اتنی مدت گزر گئی مگر روشنی نہیں آئی، اندھیرا ہے، سکون نہیں ملا، فیض نہیں ملا۔ تو وجہ کیا ہے؟ کمزوری کنیکشن میں نہیں ہوتی، کنیکشن برقرار ہوتا ہے، گھر کا فیوز اڑا ہوا ہوتا ہے، اس فیوز کو لگا لو، تار درست کر لو، بس تار درست کر لو تو کنیکشن سے فیض پھر من کے کوٹھے کو منور کر دے گا، دل کے کوٹھے کو منور کر دے گا۔ تو ساری محنت اپنے اندر کرنے کی ہے، ساری محنت اندر کرنے کی ہے۔ ہم نسبت قائم کر لیتے ہیں مگر اس کے فیض کو برقرار رکھنے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ دو چیزیں مطلوب ہیں، نسبت اور محنت، نسبت اور محنت۔ بغیر نسبت کے لوگ عمر بھر محنت کریں فیض نہیں ملتا۔ نسبت قائم ہو جائے اور نسبت پر محنت ہو تو کوٹھا روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے نسبت پر بھی زور دیا کرو اور محنت کر کر بھی۔ خالی نسبت برکت تو دے گی، نور نہیں دے گی۔ فیوز اڑ جائے گا تو کنیکشن رہے گا، نور نہیں آئے گا۔ گھر کو روشن کرنے کے لیے کنیکشن بھی ہوتا ہے اور فیوز بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے من کی دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے ان فیوزات اور روحانی روشنیوں کے مراکز سے خود کو منسلک کریں اور اللہ کی اطاعت اور حضور کی سنت میں ریاضت کریں، محنت کریں تاکہ محنت کے پھل سے ہمارے درد سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس راز پر قائم رکھے، اسی پر ہماری موت آئے اور ہماری نسلیں بھی ایمان کے سفر سے ہمیشہ کہہ جا سکیں۔